صاحب, جسٹس شاہد جمیل صاحب, سہیل بڑیٹ صاحب اور اسد عمر صاحب, یہ آپ سے آ کے اپنے خیالات کا اظہار کریں. سب سے پہلے اسد عمر صاحب آ کے اوپن کریں گے. سر, آئی ووڈ لائک کہ آپ آ کے لوگوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو تمام شرکاء یہاں پر جو ہمارے معزز اسپیکر صاحبان ہیں, ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹائم نکال کر یہاں پر آئے, اور تمام صحافی برادری کے جتنے بھی ممبرز یہاں پہ موجود ہیں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بنیادی طور پہ ہم کرنے کی کوشش کیا کر رہے ہیں اس کا کچھ خاکہ تو آپ کو بتا دیا جعفر نے ابھی, اور اس کے سلسلے میں ہم ابھی تک کر کے آ چکے ہیں. تھوڑی سی میں جو جعفر نے ابھی تک آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی ہے اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں کہ یہ کون سی سیاسی پارٹیز ہیں جن کے ساتھ ہم اس کے اندر نشست کر چکے ہیں, اور موٹی موٹی ان کی رائے کیا تھی وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جو دو پارٹیز اندرون سندھ کی نمائندگی کرتے ہیں, ظاہر ہے صرف وہ پارٹیز نہیں کرتی اندرون سندھ کی نمائندگی, بٹ وہ بھی کرتی ہیں, جس میں سندھ یونائٹڈ پروگریسو پارٹی اور جسکم جس کو ہم کہتے ہیں جی سندھ قومی موومنٹ, انہوں نے کہا کہ اصولی طور پہ تو بنیادی مقامی حکومتوں کے نظام کو طاقتور کرنا جو ہے کوئی اچھی چیز ہے, لیکن ان کو خدشات تھے کہ کیا ایسا تو نہیں کہ اس کی آڑ میں کچھ سندھ کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو. تو خیر ہم نے ان کے سامنے اپنا مدعا بیان کر دیا تھا کہ کیوں ہمارے خیال میں اس کا کوئی تعلق نہیں سندھ کی تقسیم سے, بلکہ اگر آپ یہ نظام کر دیں تو پوری جو ضرورت ہے چھوٹے صوبے بنانے کی شاید وہ ضرورت ہی کم ہو جائے آپ کی. اس کے بعد کراچی کے اندر ہمارے پاس جنہوں نے شرکت کی, جن سیاسی پارٹیوں نے, اس میں سینئر لیڈرشپ موجود تھی پاکستان تحریک انصاف کی, ایم کیو ایم کی, جی ڈی اے کی, جماعت اسلامی کی اور مسلم لیگ فنکشنل کی. یہ 5 جماعتیں وہاں پہ موجود تھیں. ان 5 جماعتوں کے سینئر رہنما جو وہاں پہ موجود تھے ان سب نے یہ کہا کہ یہ جو رکھا گیا ہے, تجویز جو رکھی گئی ہے آئینی ترمیم کی مقامی حکومت کے نظام کے لیے, یہ اچھی چیز ہے اور یہ ہونی چاہیے. تو یہ ابھی تک کی جو پیش رفت ہوئی, ہم سندھ کے بعد پہلی دفعہ آئے ہیں اور لاہور سے ظاہر ہے پنجاب کا دل لاہور ہے. میں نے پاکستان کا دل لاہور نہیں کہا کیونکہ اس پہ کراچی اور لاہور والوں کو تھوڑی سی بحث ہے, لیکن پنجاب کا دل ضرور لاہور ہے, تو اس لیے یہاں سے ہم ابتدا کر رہے ہیں. بنیادی چیز ہم چاہتے کیا ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اور یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کے بغیر پاکستان جیسی قوم جہاں پہ مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہوں, جہاں جس کو ایک ملٹی ایتھنک سوسائٹی کہتے ہیں, دنیا میں شاید آپ کو ایک مثال بھی نہ ملے ایسے معاشرے کے کامیاب ہونے کی جہاں پہ جمہوری نظام نہ ہو. جمہوریت کوئی پرفیکٹ سسٹم نہیں ہے, اس میں بھی بڑی کمزوریاں ہوتی ہیں, لیکن جس قسم کی قوم پاکستان ہے, جس قسم کا معاشرہ پاکستان ہے, دنیا میں ابھی تک جو کامیاب واحد فارمولہ ہے وہ جمہوریت ہے. اور جمہوریت جو ہے وہ مکمل ہی نہیں جب تک آپ طاقت اور وسائل عوام کے قریب نچلی سطح تک نہ لے کر جائیں. اس کو میں بولتا ہوں جو پاکستان کے اندر اس وقت جمہوریت ہے یہ ہوا میں معلق جمہوریت ہے. اس کے لیے ایک درست پیش رفت کی گئی. کنٹروورشل آئٹم ہے, لوگ اس کی بڑی مخالفت بھی کرتے ہیں کہ 18ویں ترمیم سے پاکستان کو بہت نقصان ہوا. 18ویں ترمیم میں یقیناً ایسی چیزیں ہیں جو ظاہر تجربے سے دیکھتا ہے, کوئی امپلیمنٹ کرتا ہے, اس میں بہتری کی ضرور گنجائش موجود ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن بنیادی طور پر طاقت کو اسلام آباد اور پنڈی سے باہر نکال کر عوام کے قریب لے کر جانا ایک اچھا عمل ہے. جتنی طاقت کی مرکزیت آپ پاکستان میں بڑھائیں گے اتنا ہمارا ماننا ہے پاکستان کمزور ہوتا ہے, طاقتور نہیں ہوتا ساری طاقت مرکوز کرنے سے. اور جتنے عوام کے ہاتھ میں اختیارات اور وسائل جائیں گے اتنا پاکستان مضبوط ہوتا ہے, اتنی آپس کی ہم آہنگی بڑھتی ہے ملک کے اندر, کیونکہ تمام ملک کے شہری جو ہیں چاہے وہ کسی علاقے میں بھی رہنے والے ہوں, کسی زبان کے بھی بولنے والے ہوں, ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا بھی اختیار ہے, جو میرے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کا, فیصلے کا اختیار میرے پاس ہے, وہ وسائل میرے پاس موجود ہیں.
لیکن یہ اچھا قدم اس سمت میں تو تھا، لیکن یہ نامکمل قدم تھا. طاقت جو ہے وہ پھر مرکوز کر دی گئی، اور ہمارے خیال میں اس وقت ضرورت سے زیادہ طاقت اور اختیارات اور وسائل جو ہیں وہ صوبائی حکومتوں کے ہاتھ میں ہیں، جس کا اس وقت ایک ماحول بن رہا ہے، اور اس کا علاج یہ نکالا جا رہا ہے کہ وہ طاقت اور وہ اختیار جو ہے وہ صوبائی حکومت سے لے کے واپس مرکز کی طرف دے دیا جائے. ہم اس بات سے تو اتفاق کرتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ اختیار و وسائل اس وقت مرکوز ہو گئے ہیں صوبوں کے اندر، لیکن ہمارے خیال میں اس کا علاج اوپر لے جانا نہیں، نیچے لے کر آنا ہے، عوام کے پاس لے کر جانا ہے. اس کے لیے ہم اس نتیجے پہ پہنچے پاکستان کے تمام سیاسی پارٹیوں کے مختلف ادوار دیکھنے کے بعد، تمام پاکستان کی ملٹری جو ادوار گزرے ہیں ان کو دیکھنے کے بعد، کہ سارے جو ملٹری ڈکٹیٹر آئے سب نے بھی لوکل گورنمنٹ بنائی. ہر سیاسی پارٹی بھی یہ کہتی ہے کہ مقامی حکومت کا نظام جو ہے وہ بڑا ایک مضبوط نظام ہونا چاہیے. ہوتا نہیں ہے. اگر ہوتا بھی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو وجہ کیا ہے؟ جب تک، اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس کا علاج یہ ہے کہ جب تک آپ ایک آئینی ترمیم کر کے، بنیادی آئینی تبدیلی کر کے اس نظام کو تقویت نہیں پہنچائیں گے، اس کو طاقت نہیں دیں گے، تو یہ نظام ایسا ہی چلے گا. کبھی ہوگا، کبھی نہیں ہوگا. جب ہوگا بھی تو زیادہ تر لولا لنگڑا ہی ہوگا. کیونکہ جو اس وقت آپ کا موجودہ سیاسی نظام ہے اس میں کس کے پاس اختیار ہوتا ہے؟ ایم پی ایز، ایم این ایز ہیں. ایم پی ایز اور ایم این ایز کے قطعی طور پہ یہ انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ مقامی حکومتیں طاقتور ہیں. صوبائی حکومت تو سب سے بڑی مخالف ہے، وہ تو کہتی ہے بالکل بھی نہ ہو. اور وفاقی حکومت میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کوئی اس سے خاص فرق ہی نہیں پڑتا، نیچے ٹھیک ہے جو گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے. اس لیے آئین میں ایک دفعہ مل کے تمام سیاسی پارٹیوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کے، سول سوسائٹی کی آواز بلند کر کے، میڈیا کے اندر اس بات کو بلند آواز اٹھا کر عوام کی تائید اگر اس کے اندر شامل ہو تو وہ ایک دفعہ دھکا جو لگا کے آپ آئینی ترمیم کرا دیں گے نا، اس سے یہ بار بار جو یہ عدالتیں فیصلے کرتی ہیں، اس عدالت کے فیصلے کا اتنا آسان علاج ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. تو فارمولہ ہم 1000 دفعہ دیکھ چکے ہیں نا. صرف آپ نے یہ کہنا اچھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر دے دیا ہے کہ لوکل حکومت کا انتظام کرنا ہے، وہ گورنمنٹ ایک آرڈر کرتی ہے جی یونین کاؤنسل جو ہے 50 کے بجائے 100 ہو جائے، لو جی قصہ ختم، جاؤ جی حلقہ بندیاں دوبارہ کرو. اس لیے آئین کے اندر ترمیم کیا. اچھا اب آخری بات اس کے اندر جو ہے کہ اسپیسیفک تجویز ہے کیا، وہ آئینی ترمیم میں ہونا کیا چاہیے. آئین کے اندر تو لکھا ہوا ہے 140 اے ہے جو کہتی ہے کہ آئینی، سیاسی، مالی طور پر با اختیار ایک نظام ہونا چاہیے مقامی حکومتوں کا. آئینی ترمیم میں 3 حصے ہوں گے جی. پہلا، اختیارات. اس وقت آئین بڑے واضح طریقے سے کہتا ہے کہ وفاقی حکومت کا کیا اختیار ہے، صوبائی حکومت کا کیا اختیار ہے. پہلے تھوڑا سا ابہام ہوتا تھا، ایک وہ کنکرنٹ لسٹ ہوتی تھی، وہ کنکرنٹ لسٹ بھی اڑا دی گئی ہے. اب بالکل واضح ہے وفاق کے اختیار کے پاس کیا ہے اور صوبے کے پاس کیا اختیار ہے. اسی طریقے سے چیپٹر ایڈ کرنے کی ضرورت ہے، شیڈیول ایڈ کرنے کی ضرورت ہے. کون کون سے اختیارات جو ہیں وہ مقامی حکومت کے پاس ہوں گے، اور وہ اختیار عمومی طور پہ وہ ہونے چاہیے جو مقامی سطح کے معاملات ہیں ان سے ڈیل کرنے کے لیے. مثلا اگر آپ نے ایک شہر کے اندر سڑکیں بنانی ہیں تو اس شہر کی جو ضلعی حکومت ہے اس کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ کو 2 شہروں کے درمیان یا کئی شہروں کے درمیان ایک شاہراہ بنانی ہے تو اس کی ظاہر ہے اختیار جو ہے وہ مقامی حکومت کے پاس نہیں ہو سکتا، وہ صوبائی حکومت کے پاس ہوگا. تعلیم، صحت، نکاسی آب، پانی کی فراہمی، مقامی لوکل سڑکیں میں نے آپ سے بات کر لی. اور دنیا تو یہ کہتی ہے کہ پولیس کا نظام بھی مقامی حکومتوں کے نیچے ہوتا ہے. یہ ہو گئے اختیارات. دوسرے آ جائیں وسائل کے اوپر. وسائل کے اندر کیا کرنا ہے؟ ہمارے خیال کے اندر وسائل کے میں 2 چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. یہ پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے اوپر آپ نے انتظار کیا ہے نا، تو یا تو اس پروونشل فائنانس کمیشن کے ایوارڈ نے نہیں آنا، اور وہ پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ آئے گا بھی نا تو اس کے اندر کیا وسائل جائیں گے مقامی حکومت. وہ اس وقت جو سندھ کا صوبائی حکومت کا بجٹ ہے نا وہ اٹھا کے دیکھ لیں اور آپ کو نظر آ جائے گا کہ مقامی حکومتوں کے پاس کیا جا رہا ہے اور صوبے نے اپنے پاس کیا رکھ لیا ہے. آئین کے اندر لکھا جائے جس طریقے سے آئین میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کون سا ٹیکس وفاق لے سکتا ہے، کون سا ٹیکس صوبہ لے سکتا ہے،
تیسری چیز اس کے اندر شامل کی جائے کون سا ٹیکس صرف اور صرف مقامی حکومت کا اختیار ہوگا، وہ لے سکیں گے۔ دوسرا حصہ وہ اس سے بھی اہم ہے کیونکہ اس کے اوپر بات چیزیں نہیں ہوتی، میں نے نوٹ کیا ہے کہ یہ والا جو دوسرا والا پارٹ ہے نا، اس کے اوپر بات نہیں ہوتی۔ جو NFC ایوارڈ ہے، NFC ایوارڈ کے اوپر آج کل بہت یہ بات کی جاتی ہے کہ صوبوں کے پاس ضرور سے زیادہ وسائل آ گئے ہیں 7th NFC ایوارڈ کے بعد، اور اس کا حل بھی نکال دیا گیا ہے آئینی ترمیم کیے بغیر ہی۔ 1000 ارب روپے صوبوں نے گرانٹ کر دیے ہیں وفاق کو اس بجٹ کے اندر، اور 1780 ارب روپے کا سرپلس، یعنی جو صوبے کے پاس پیسہ جائے گا وہ صوبہ پیسہ خرچ نہیں کر سکتا، وہ پیسہ جو ہے وہ وفاق کے جو IMF کو خسارے کے ٹارگٹ ہیں وہ پورے کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا۔ لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل صحیح بات ہے، صوبے کے پاس ضرورت سے زیادہ وسائل ہیں، جو اختیارات اب نیچے جس کی ہم نے پہلے بات کر لی اس ذمہ داری کو پوری کرنے کے لیے NFC ایوارڈ کے اندر ہونا چاہیے اتنا فیصد وفاق کا، ابھی جو 42.5% ہے، جو 57.5% صوبوں کا ہے۔ میں وہ مثال کہہ رہا ہوں، آپ ان کو بدلنا چاہیں تو بدل بھی سکتے ہیں۔ تو 57.5% میں سے آپ کہیں 30% جو ہے صوبائی حکومت رکھے گی اپنے پاس، 27.5% جو ہے وہ آئین کے فارمولا کے مطابق مقامی حکومتوں کے پاس جانا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی ثواب دید نہیں ہے کہ میں کس ضلع کو دوں اور کس ضلع کو نہ دوں، اور وہ بھی فارمولا بیسڈ ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے آئین کے اندر فارمولا یہ کہتا ہے کہ صوبوں کے اندر جو یہ 57.5% ہے ان کی جو تقسیم ہونی ہے وہ کس فارمولا کی بنیاد پہ ہوگی، تاکہ آپ ثواب دید جو ہے وہ کسی ایک پارٹی کے منتخب وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کے ہاتھ سے لے کر آپ پاکستان کے عوام کے مشترکہ رائے کے اوپر چھوڑیں۔ جب 2/3 پاکستان کی اکثریت فیصلہ کرے، عوام کے منتخب نمائندے، فارم 45 والے 47 والے نہیں، جو اصل حقیقی نمائندے آپ منتخب ہو کے آئیں، وہ اس فارمولا کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، کیونکہ ان کے پیچھے 2/3 پاکستان کی اکثریت کھڑی ہوئی ہے۔ کوئی ایک وزیر اعلیٰ، کوئی ایک پارٹی یہ فیصلہ نہ کر سکے۔ تیسرا، تو آپ کے اختیار ہو گئے، اب آپ کے پاس وسائل آ گئی۔ اب تیسری چیز کے اوپر آ جائیں، قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی طاقت کس کے پاس ہے؟ صرف اور صرف اختیار، اور ہم آئینی بات کریں بھائی، ہمیں پتہ کس کے پاس طاقت ہے، اور لیکن ہم ان کی نہیں بات کریں، ہم آئین کی بات کر رہے ہیں۔ آئینی طور پر اختیار صرف ایک شخص کو حاصل ہے، اور وہ شخص کون ہے؟ وہ اس ہاؤس کا لیڈر ہے، وہ وزیر اعظم ہے جس کو اس ہاؤس نے منتخب کیا، اس اسمبلی نے منتخب کیا۔ صرف اور صرف وہ تحلیل کر سکتا ہے 5 سال کی مدت ہونے سے پہلے، کسی اور کے پاس یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ صوبائی اسمبلی کون تحلیل کر سکتا ہے؟ صرف اور صرف اس ہاؤس کا لیڈر صوبائی اسمبلی میں جس کو وزیر اعلیٰ منتخب کیا ہے، صرف وہ تحلیل کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم آئینی طور پر بڑی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، کسی وزیر اعظم کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کسی صوبے کے اندر جا کے اور اس کا اسمبلی تحلیل کر دے۔ اگر یہ اختیار آپ دے دیتے، اگر آئین کے اندر یہ اختیار وزیر اعظم کے پاس ہوتا، تو انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر دفعہ جب وفاق میں حکومت آئے گی، جس صوبے میں اس کا وزیر اعلیٰ نہیں ہوگا وہ اسمبلی تحلیل ہو جانی ہے۔ سو یہ جو نظام آپ نے بنایا ہوا ہے کہ مقامی حکومتوں کو تحلیل کرنے کا اختیار جو ہے وہ اس سطح کے، اس ہاؤس کے لیڈر کا نہیں ہے، صوبائی اسمبلی کے وزیر اعظم کا ہے، یہ ختم کرنا ہے، اور صرف اسی ہاؤس کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ اپنے آپ کو وقت سے پہلے تحلیل کر سکے۔ لیڈر جو ہے اگر وہ میجورٹی لوز کر چکا ہے، آپ عدم اعتماد کی تحریک لائیں، دوسرے لوگ لا کے جو بھی کرنا چاہیں وہ کر لیں۔ سو یہ 3 بنیادی تبدیلیاں ہیں جن کے بارے میں میرے خیال میں ہمیں بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ ترامیم ہو ہی رہی تھیں آئین کے اندر، 26ویں بھی آ گئی، 27ویں بھی آ گئی، 28ویں کی بھی ہم کہانی سنتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا سادہ سا مطالبہ کیا بولتا ہے جی بدامی، ہماری معصومانہ خواہش یہ ہے کہ ایک ترمیم جو ہے وہ خدا کا واسطہ عوام کے لیے بھی کر لیں، اور پاکستان کے عوام کو بااختیار کر دیں، پاکستان کے فیصلے پاکستان کے عوام کو کرنے دیں، جو کسی بھی پاکستان کے حصے کے مقامی شہری کو جتنا بہتر ادراک ہے کہ ان کی ضروریات کیا ہیں، ان کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے، وہ کوئی سینکڑوں میل یا ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا اسلام آباد یا پنڈی میں اس سے بہتر فیصلہ نہیں کر سکتا۔
تو یہ ہمارا مدعا ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے، اور ظاہر ہے جو پینل میں شرکاء ہیں وہ ہم سے بہت زیادہ سمجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں، تجربہ بھی رکھتے ہیں، تو اب ہم کوشش یہ کریں گے کہ ان کے جو بھی اس کے اوپر کامنٹس ہوں گے، بشمول اس کے کہ اگر یہ ان میں سے کوئی یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ بالکل ہی غلط بات ہے، ہونی نہیں چاہیے مقامی حکومتیں، ہم وہ بھی سننے کو تیار ہیں، کیونکہ جمہوریت میں بھائی کام ڈنڈے سے نہیں کیا جاتا، بات چیت سے ایک دوسرے کی بات سن کے کیا جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ The conversation was being done about کے لوکل نظام کے لیے، اور اس کے متعلق آپ نے بڑا اسٹرانگ ورژن سنا ہے اسد عمر صاحب کا۔ میں سیکنڈ نمبر پہ دعوت دینا چاہوں گا احمد بلال محبوب صاحب کو، جو فاؤنڈنگ ممبر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں انفیکٹ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی، فیمسلی نون ایز فلڈیٹ۔ سر پلیز۔ بہت شکریہ جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسد عمر صاحب، جسٹس شاہد جمیل صاحب، محترم سہیل وڑائچ صاحب، اور لاہور کے صحافی خواتین حضرات اور مہمانان گرامی، میں اسد عمر صاحب کا بہت پرانا ایڈمائرر ہوں۔ جس زمانے میں یہ ابھی پی ٹی آئی میں نہیں آئے تھے، اس زمانے میں بھی انہوں نے جمہوریت کے لیے جد و جہد شروع کر رکھی تھی۔ پاکستان ڈیموکریسی فاؤنڈیشن یا اس سے ملتا جلتا ایک نام تھا۔ تو ان کے اندر ایک جذبہ ہے جو شروع سے معزز ہے، اور اب جب کہ اس وقت پی ٹی آئی میں بہت زیادہ ایکٹیو نہیں بھی ہے، تو انہوں نے ایک راستہ ڈھونڈا ہے پاکستان کے بنیادی مسئلے کو ایڈریس کرنے کا، اور ایک کیمپین کا انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے پورے ملک کے اندر مقامی حکومتوں کو بااختیار بنانے کا۔ تو میں ان کی تحسین کرنا چاہتا ہوں، ان کی اور ان کے ساتھیوں کی۔ محترمہ صدرہ عمران صاحبہ بھی کراچی سے آئی ہیں، تو باقی لوگ بھی ان کے ساتھ جو جہاں جہاں شرکت کر رہے ہیں۔ یہ بڑا بنیادی سا ایک مسئلہ ہے جو پاکستان میں 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے بننے کے بعد سے اور اس سے بھی پہلے لٹکا چلا آ رہا ہے، اور پاکستان میں باوجود عدالتوں کے انٹرونشن کے، باوجود عوام کے اصرار کے، کہ مقامی حکومتیں اس مؤثر طریقے سے بن نہیں پا رہی جو کہ کام کر سکتی۔ اسد عمر صاحب نے ٹھیک کہا کہ یا تو قانون ہی نہیں بن پاتا، کیونکہ آغاز جو ہے مقامی حکومتوں کے قیام کا وہ تو یہ ہے کہ صوبے اس کا ایک قانون بنائے، اور مرکز اسلام آباد میں الیکشن کرانے کے لیے وہ قانون بنائے، اور قانون بن نہیں پاتا، پھر عدالتیں مداخلت کرتی ہیں، شور مچتا ہے، تو پھر ایک لگڑا لگڑا سا قانون بن جاتا ہے جو بالکل مؤثر نہیں ہوتا۔ اس میں کوئی اختیارات نہیں ہوتے مقامی حکومتوں کے لیے، کوئی وسائل ڈیفائن نہیں ہوتے، اور اس کے بعد وہ قانون جب بن جاتا ہے تو پھر الیکشن کو کئی طریقوں کے ساتھ ٹالنے کا طریقہ شروع کر دیا جاتا ہے۔ جب بہت حد سے اصرار بڑھ جاتا ہے تو الیکشن بھی کرا دیے جاتے ہیں، لیکن پھر درمیان میں چونکہ اختیارات ہی نہیں ہوتے، تو کبھی کبھی مقامی حکومتوں کے وقت سے پہلے ٹرمینیٹ بھی کر دیا جاتا ہے، خاص طور پہ وہ اگر آپ کی صوبائی حکومت سے اس کا تعلق نہ ہو، کسی دوسری پارٹی سے ہو۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ صوبائی حکومتوں نے کبھی بھی مقامی حکومتوں کو قائم نہیں ہونے دیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ صوبائی حکومتوں اور مقامی حکومتوں کے درمیان ایک بڑا کلیئر کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ صوبائی حکومت چاہتی یہ ہے کہ اختیارات سارے کے سارے اس کے ہاتھ میں ہوں، وہ جس طرح ڈپٹی کمشنر کو کہے، اسسٹنٹ کمشنر کو کہے، تو وہاں اس کے مطابق چیزیں ہو جائیں۔ اگر الیکٹڈ لوگ ہوں گے تو وہ ایک چھوٹا سا الگ سینٹر آف پاور بن جائے گا،
ضروری نہیں کہ وہ صوبائی حکومت کی ہر بات کو، خواہ وہ ان کی اپنی حکومت اپنی پارٹی کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں، وہ ہر بات کو نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ الیکٹڈ لوگ ہوں گے، وہ اپنے مقامی لوگوں کو ان کے جذبات اور ایسپریشنس کی نمائندگی کرنا چاہیں گے۔ تو اس لیے پھر صوبائی حکومت کو دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پاس پیسوں کا پورا اختیار آتا ہے، وہ جہاں چاہیں اپنی مرضی کے ضلع میں، اپنی مرضی کی کانسٹیٹوئنسی میں جس طرح چاہیں پیسے مختص کرتے ہیں، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر مقامی حکومتیں آ جائیں گی، منتخب مقامی حکومتیں، تو پھر وہ اپنا حصہ مانگیں گی۔ تو یہ ایک مفادات کا ٹکراؤ ہے جس کا حل کوئی مل نہیں رہا۔ ہمیں بہت امید تھی کہ جب یہ 18ویں ترمیم پاس ہو رہی تھی تو شاید جو اختیارات کی ڈیولوشن وفاق سے صوبوں کے لیے ہو رہی ہے، اسی طرح کی ڈیولوشن صوبوں سے مقامی سطح پر بھی کرنے کا اہتمام کیا جائے گا۔ لیکن انفارچونیٹلی وہ آرٹیکل 140A اس کا اضافہ تو کیا گیا، لیکن وہ 4-5 سطر کا لائنوں کا ایک ماڈیفیکیشن ہے، امینڈمنٹ ہے، اس کے اندر تو بس خواہش کا اظہار کیا گیا ہے کہ انتظامی طور پہ، مالی طور پہ، سیاسی طور پہ جو مقامی حکومتیں ہیں، صوبائی حکومتیں، ان کو اختیارات اور وسائل منتقل کریں گی۔ کیسے کریں گی، اس کی تفصیلات کیا ہے، وہ انہوں نے نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا فروگزاشت تھی، میں سمجھتا ہوں ایک کوتاہی تھی جو اس وقت ہوئی۔ اس کی کئی وضاحتیں بھی دی جاتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وقت نے ثابت کیا ہے کہ وہ تمام جو وضاحتیں تھیں وہ درست نہیں ہیں۔ اب اس کی حقیقت یہ ہے کہ جو موومنٹ آپ نے اٹھائی ہے، جو کوششن دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں، یہ 18ویں ترمیم کے نامکمل ایجنڈے کو مکمل کرنے کی کوشش ہے۔ انفنشڈ ایجنڈا آف دی 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے جو آپ کر رہے ہیں، کیونکہ آرٹیکل 140A کو اگر ایکسپینڈ کر دیا جائے اور اس کے اندر وہ تمام تفصیلات بیان کر دی جائیں جس کا ذکر اسد عمر صاحب نے اپنی گفتگو میں کیا ہے، اور ان کا جو لیفلیٹ ہے اس کے اندر بھی یہ بیان کیا گیا ہے، تو وہ نامکمل ایجنڈا مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ جو تجربہ ہے جس کو ہم سیکھ سکتے ہیں، انڈیا کا تجربہ ہم ذکر کرتے ہوئے کچھ اس طرح سے بھی گھبرا جاتے ہیں کہ ہمارے اس ملک کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، اسے کئی لوگ دشمن ملک بھی گردانتے ہیں، لیکن تجربے سے سیکھنا ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی دوست سے ہی سیکھیں، جس نے بھی کوئی اچھا کام کر رکھا ہو اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ انڈیا کا کانسٹیٹیوشن 1950 میں بنا، 1949 میں، اور 1992 میں آ کے انہوں نے اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک چیپٹر کا اضافہ کیا اور 2 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی، جس کے تحت ایک تو جو رورل ایریاز کی مقامی حکومتیں تھیں جنہیں وہ پنچایتی نظام کہتے ہیں، اس کی تفصیلات درج کی گئیں، اور ایک دوسری امینڈمنٹ کے ذریعے جو اربن ایریاز کی کانسٹیٹیوشنل اربن ایریاز کی لوکل گورنمنٹس تھیں، میونسپیلٹیز، میونسپل کارپوریشن، ان کی تفصیلات درج ہیں۔ یہ دونوں ملا لیں تو یہ 15-20 صفحوں پہ مشتمل یہ دونوں آئینی ترامیم ہیں، اور اس کے جو اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس میں جو بات لکھی گئی، اس کو اگر آپ پڑھ لیں تو بالکل ایسے لگتا ہے کہ 1992 میں 1993 میں جب یہ دونوں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس پاس ہوئیں تو اس وقت کے جو حالات تھے وہ بالکل وہی تھے جو آج پاکستان کے ہیں۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ وہ ہندوستان کے اندر بہت غیر مؤثر قسم کا قانون بناتی ہیں اسٹیٹس، جو ہمارے پروونسز کے ایکویولنٹ چیز ہے، اور بنا لیتی ہیں تو پھر اس پہ عمل نہیں کرتی، الیکشن نہیں کرتی، الیکشن ہو جاتا ہے تو ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے، مقامی منتخب لوگوں کو کام نہیں کرنے دیا جاتا۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ یہاں پہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی جائیں۔ تو اگر آپ ان حالات کا جائزہ لیں جس میں یہ امینڈمنٹس آئیں، تو وہی حالات اب پاکستان میں ہیں۔ اس لیے منطقی طور پہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے مقامی حکومتوں کے نظام کو بااختیار اور مضبوط بنایا جائے۔ اب اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی کوشش ہم نے بھی کی تھی 2023 میں کہ
معروف کانسٹیٹیوشنل ماہر اور سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ جناب شاہد حامد صاحب کو ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ اس کے بارے میں ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ڈرافٹ کر دیں، تو انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ ایک امینڈمنٹ ڈرافٹ کی کہ 2023 کی بات ہے۔ تو ہم نے وہ امینڈمنٹ لے کے اس وقت سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی سینیٹر ہوتی تھی محترمہ ثانیہ نشتر صاحبہ، بہت قابل اور بہت متحرک سینیٹر تھیں، پارٹی سے بالکل اگر آپ ایک منٹ کے لیے اس کو نظر انداز کر دیں تو ان ہر اون رائٹ میرے خیال میں اس خاتون نے جتنی محنت کی ہے وہ ہم نے اس کو ریوارڈ نہیں کیا، اس کو ریکگنائز نہیں کیا۔ تو انہوں نے یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سینٹ میں انٹروڈیوس کی تھی اور ابھی تک وہ سینٹ کے جو ایجنڈا ہے اس کے اوپر موجود ہے۔ 2 ایک کمیٹی میٹنگز بھی ہوئی تھیں لا اینڈ جسٹس کی، میں نے بھی اس میں مجھے انہوں نے بلایا تھا تو میں نے شرکت کی تھی، ان کو ریزنز بیان کی تھی، لیکن اس کے بعد سے معاملہ کولڈ سٹوریج میں ہے۔ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ MQM نے بھی نیشنل اسمبلی میں پیش کر رکھی ہے، وہ تھوڑی سی زیادہ ریڈیکل ہے، میں اسے غلط نہیں کہتا، ان کا اپنا تجربہ ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو فنڈز ہیں یہ آپ مہربانی کر کے براہ راست منتقل کیجیے مقامی حکومتوں کو، کیونکہ صوبے کے پاس جائیں گے تو صوبے پھر مقامی حکومتوں کو فنڈ ٹرانسفر نہیں کریں گے۔ تو اس کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ نیشنل فائنانس کمیشن جب یہ صوبوں کو منتقل کرے فنڈز تو ساتھ ہی وہ لوکل گورنمنٹس کو بھی فنڈز ٹرانسفر کر دیں، تاکہ یہ جھگڑا اٹھے ہی نہ کہ صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ اس کو فنڈز نہیں دے رہی ہیں۔ اس کی آخری شکل جو بھی ہوگی، لیکن کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بغیر میرے خیال میں مقامی حکومتوں کا ہم نے کئی طریقے سے تجربہ کر لیا ہے، وہ مؤثر کیا ہوتی، وہ دن بدن زیادہ غیر مؤثر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور یہ جو ریولوشن کے لیے اختیارات کی منتقلی جو مرکز سے ہوئی تھی صوبوں تک، وہ اب اٹک گئی ہے صوبوں کے اندر ہی۔ صوبے انتہائی پاورفل ہیں، اختیارات بھی ہیں، وسائل بھی ہیں، اور نیچے اس کو منتقل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایک بنیادی بات یہ ہے کہ جسے پولیٹیکل اکانومی کا سوال کہتے ہیں کہ کیا انسینٹو ہو کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس کی جا سکے جس کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ آنے والے دنوں میں صرف اسی وجہ سے ممکن ہو سکے گی کہ اگر عوام کی طرف سے اس کا مطالبہ ایک بلند آواز کے ساتھ اٹھایا جائے، جس کی کوششیں اسد عمر صاحب اپنی کیمپین کے ذریعے کر رہے ہیں اور باقی لوگوں کو بھی کرنا چاہیے۔ اگر عوام کی آواز اٹھے گی تو پھر شاید اس کو ٹالنا ممکن نہ ہو۔ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز اصولی طور پہ اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حق میں ہے۔ اس کو دوسری سیاسی جماعتیں MQM نے تو خیر اس کی امینڈمنٹ بھی پرپوز کی ہے۔ میرے خیال میں PTI کی سپورٹ سے جو ممبرز اسمبلیوں میں موجود ہے، قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں، غالباً وہ بھی اس کی حمایت کریں گے۔ شاید پیپلز پارٹی اس کے لیے جلدی سے تیار نہ ہو، لیکن اگر ان کو بھی کنونس کیا جائے تو وہ بھی ممکن ہے۔ تو یہ ممکن ہو سکتا ہے، لیکن عوام کو اپنی آواز اٹھانی پڑے گی۔ یہ تو آج کے اس موضوع کے حوالے سے میں نے اپنی گفتگو کر لی، لیکن ایک مختصر سی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک بڑا معاملہ ہے۔ مان لیجئے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو گئی، کانسٹیٹیوشن کا یہ حصہ ہو گیا، لیکن جن کو اختیارات آلریڈی کانسٹیٹیوشن نے لکھ رکھے ہیں اور ان کو بتائے گئے ہیں کہ ان کو اختیارات حاصل ہیں، جیسے آپ کی نیشنل گورنمنٹ کو، فیڈرل گورنمنٹ کو اور پھر پروونشل گورنمنٹ کو، کیا وہ اختیارات اپنی مرضی سے استعمال کر پاتے ہیں؟ کیا وہ نظام اس طرح سے چل رہا ہے جیسے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے؟ تو یہ وہ بڑا سوال ہے جس کا ہمیں سامنا ہے، اور اس کے اوپر بھی کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی انداز میں گفتگو ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ آ بھی گئی تو اگر اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا، دیکھیں نا کانسٹیٹیوشن میں لکھ رکھا ہے کہ اتنے دن میں الیکشن ہوگا، قانون میں لکھ رکھا ہے کہ مقامی حکومتوں کے 120 دن میں الیکشن ہوں گے، لیکن کہاں ہوتے ہیں الیکشن؟ اس دفعہ تو صوبائی حکومتوں کے بھی اور قومی اسمبلی کے بھی الیکشن نہیں ہوئے کانسٹیٹیوشنل جو دیے گئی مدت ہے۔ تو کانسٹیٹیوشن میں لکھا جانا تو ایک ہے،
जद्दोजहद का हिस्सा, लेकिन जद्दोजहद का बड़ा हिस्सा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर फिर अमल दरामद भी कराया जाए। बहरहाल एक कोशिश है, मुस्तकिल कोशिश है, और ये होती रहनी चाहिए। और असद उमर साहब, मैं आपको और आपके साथियों को इसके लिए तारीफ़ करना चाहता हूँ कि आपने यह बीड़ा उठाया। मुश्किल काम है लेकिन नामुमकिन नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया। आपकी वैल्यूबल इनपुट के लिए। अब मैं दावत दूंगा इज़्ज़त माब जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील साहब, who has served as an honorable judge of the Lahore High Court. Sir, please तशरीफ लाएं। Assalamu alaikum ji. Thank you very much, असद उमर साहब, for giving me this opportunity कि मैं अपने ख्यालात का इज़हार करूँ। मुझे ये मौका अपॉर्चुनिटी देने का शुक्रिया मैं अदा करता हूँ असद उमर साहब का, और फीलिंग ऑनर टू सिट विद सच डिग्निटरीज एंड एक्सपीरियंस पीपल इन पाकिस्तान, जो सिर्फ पॉलिटिक्स पे नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन पे और इस मुल्क की हिस्ट्री पे नज़र रखते हैं, और जो फ़िक्र करते हैं कि इस मुल्क को आगे कैसे चलाया जा सकता है। तो सुहेल बड़ाई साहब का तो मैं बड़ी देर से मद्दाह हूँ, उनकी तहरीरों का, उनके अंदाज़ का, और असद उमर साहब को मैंने पीटीआई के ज़रिए में जानता हूँ। इनका मुझे फ़ोन आया कि आपको हम दावत देना चाहते हैं इसमें, क्योंकि आपकी एक जजमेंट हमारी नज़र से गुजरी है जिसमें मैंने लोकल गवर्नमेंट के हक़ में फ़ैसला किया था। तो मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड पहले, कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों को टच करने से पहले, आई होप वी हैव सफिशेंट टाइम, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं, तो उस पर मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड देना चाहूँगा। मैंने 2 जजमेंट्स दी, जो एक थी कैंटोनमेंट बोर्ड्स के ऊपर और एक थी लोकल गवर्नमेंट, जो मैंने मुल्तान में दी। लेकिन मुझे जो भी पूछता है कि आपने प्री मैच्योर रिटायरमेंट क्यों ली, तो शायद इसकी हिस्ट्री बताते हुए आपको ये भी अंदाज़ा हो जाए कि प्री मैच्योर रिटायरमेंट का 4 साल पहले उसकी क्या वजह थी। तो मुल्तान में मेरे पास एक केस आया जिसमें डेवलपमेंट फंड्स के हवाले से उसको डिस्प्यूट किया गया। किसी एक ठेकेदार साहब को वो ठेका नहीं मिला था, तो वो उन्होंने उसको चैलेंज कर दिया। जब वो आर्गूमेंट हुए तो सामने आया कि एमएनए साहब ने अपने लेटर हेड पे उस फंड को अप्रूव किया था, जिसको उस वक्त, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट, और मैं टाइम भी बता देता हूँ, उस वक्त असद उमर साहब पावर में थे, इनकी पीटीआई पंजाब की हुक्मरानी कर रही थी, और इन्होंने भी वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं करवाए। परवेज़ इलाही साहब उस वक्त वज़ीर आला थे, और उन्होंने आते ही पहला काम ये किया कि उन्होंने अपने सारे एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिए, और एडमिनिस्ट्रेटर जिस तरीके से लगाए, वो उस वक्त की एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बड़ी मशहूर थी, जिसमें उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को डिफ़ाइन किया कि कैबिनेट की मर्ज़ी के बगैर, उसकी अप्रूवल के बगैर आप कोई भी इस तरह का काम नहीं कर सकते। तो जब ये सारी चीज़ें मेरे सामने आईं, तो मैंने उस एडमिनिस्ट्रेटर की अपॉइंटमेंट को भी इलीगल डिक्लेयर किया, और फिर मैंने बड़ा थ्रेडबेयर उस लॉ को पढ़ा, और जिस लॉ में मुझे ये समझ आई, ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, आगे जाके मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, कि प्रॉब्लम कानून में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे माइंडसेट में, प्रॉब्लम हमारी नीयत में है। तो जब मैंने वो कानून पढ़ा तो मुझे बड़ा अयां हुआ, और सबसे पहले जिस चीज़ को मैंने बहुत इन्वेस्टिगेट किया और कोई लीगल सैंक्टिटी अथॉरिटी ढूंढने की कोशिश की कि एमएनए और एमपीए साहब को जो ग्रांट दी जाती है डेवलपमेंट फंड के नाम पे, वो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी रूल्स में, किसी कोने खुदरे में पड़ी हो ताकि मैं उठा के उसको वैलिडेट कर सकूं, बट दैट वाज नॉट देयर। आज भी मेरे कानून के मुख्तसर से तजर्बे और नॉलेज के मुताबिक वो मौजूद नहीं है। लेकिन हमारी डेमोक्रेसी रेस्ट करती है
میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ایم این اے ایم پی ایز کو جو گرانٹس دی جاتی ہیں ڈیولپمنٹ فنڈس اس کے اوپر ریسٹ کرتی ہے. اس کی مثال میں آپ کو چھوٹی سی دیتا ہوں کہ ایک میرے تجربے میں پاکستان کی 75 سالہ ہسٹری میں آپ کو سہیل وڑائی صاحب بتائیں گے ایوب خان کے دور میں کیسی تھی لوکل گورنمنٹ. جو میں نے دیکھی اس میں ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم جو آیا تھا وہ مشرف کے دور میں آیا تھا اور وہ تھا 2013 کا ایکٹ. 2013 کے ایکٹ آنے اور اس کے مطابق انتخابات ہونے پہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو بڑے بڑے نام ایم این اے ایم پی اے کی سیٹیں چھوڑ کر وہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن لڑنے کے لیے نیچے آ گئے تھے. اب اس کا کنکلوژن کیا ہے؟ میرا خیال ہے یہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کے پیسے جس کی بات اسد عمر صاحب نے کی، محبوب صاحب نے کی، یہ وہ پیسے ہیں کہ سب سے پہلے اس لوکل لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کی پریورٹی ڈیولپمنٹ کی کیا ہے اور اس کے لیے ان کا ہاؤس ہے. اس ہاؤس میں بہت اچھا یہ بھی جو آخری 2000 میرا خیال 22 والا یا 20 والا تھا جس پہ میں نے انٹرپریٹ کیا تھا، اس میں بھی بڑا اچھا نظام تھا. ایون آپ نے لوکل این جی اوز کو آن بورڈ لینا ہے، ان سے پوچھنا ہے کہ یہ کس چیز کو پریورٹی دینی چاہیے. لیکن ایک ایم این اے صاحب اوپر بیٹھے ہوئے یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس کو فنڈ ملنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ان کی پارٹی سے ایفیلیٹڈ نہیں ہوگا اس کو تو فنڈ ہی نہیں ملے گا، اور اگر فنڈ ملے گا تو کس ان کی کانسٹیٹوئنسی میں پریورٹی کس کو دی جانی ہے، اور پریورٹی کسی الیکٹڈ بندے کی نہیں ہوتی، ان کے سپورٹرز کی ہوتی ہے. یہ تو وہ والی باتیں ہیں. بات میں جس پہ فوکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قانون میں خرابیاں کم ہیں، ہماری پریکٹس میں اور ہماری نیت میں خرابیاں زیادہ ہیں، تو اس کو پہلے درست کرنا ہوگا. بہرحال قصہ مختصر یہ کہ وہ میں نے ججمنٹ میں نہ صرف اس ایم این اے صاحب کے اس لیٹر کو اللیگل کہا، میں نے یہ بھی لکھا کہ کوئی قانون موجود نہیں ہے کہ ایم این اے ایم پی اے ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام پہ کچھ سینکشن کریں. یہ صرف ہاؤس کر سکتا ہے اور اس کے لیے آپ کو الیکشن کرانے پڑیں گے. اس پہ میں نے ڈائریکشن دی الیکشن کمیشن کو کہ اتنی دیر میں اس کو الیکشن کروایا جائے. اور ان کے احمد اویس صاحب اس وقت ایڈوکیٹ جنرل تھے، وہ کسی کام سے میرے پاس آئے تو میں نے ان کو تھوڑا سا دبے الفاظ میں پولیٹیکل مشورہ بھی تھا لیکن زیادہ نان پولیٹیکل تھا. میں نے انہیں کہا کہ آپ کے لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کروا دیں اور یہ اسمبلیاں وغیرہ نہ توڑیں، آپ گراس روٹ لیول پہ کنسنٹریٹ کریں، لوگوں کو پاور دیں. لیکن وہ مشورہ بھی نہیں مانا گیا، پتہ نہیں وہاں تک پہنچا بھی ان حلقوں تک کہ نہیں. لیکن میری اس ججمنٹ کو دو میرے دوست ججوں کے سامنے لگا کے سسپینڈ کر دیا گیا. وہ آج بھی سسپینڈ پڑی ہے لاہور ہائی کورٹ میں. ایک ججمنٹ جو میں نے وہ دی کنٹونمنٹ والی، کنٹونمنٹ بورڈ میں بھی اسی طرح جب الیکشن کا ٹائم میچور ہو گیا، نئے الیکشن کروانے تھے، تو ڈیسائیڈ یہ کیا گیا کہ ابھی ملک میں حالات ایسے نہیں ہیں کہ الیکشن کروائے جائیں، ایڈمنسٹریٹرز لگا دیا جاتا. میں نے ان ایڈمنسٹریٹرز کی پار کو بھی تھرو آؤٹ پاکستان پنڈی میں بیٹھ کے میں نے ان کو اللیگل کہا. اور اس میں اگلی چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے، میں آگے جا کے ایڈریس بھی کروں گا، اس میں یہ ہولڈ کیا کہ ٹرانسفر آف پار جو ہے وہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو سے صرف الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو کو جا سکتی ہے. یہ جو درمیان کا پیریڈ ہے یہ قانون اس کی اجازت، اس قانون میں کوئی اس کی اجازت نہیں تھی، وہ بھی ہولڈ کیا. مجھے حیرانگی مجھے یہ ہوئی کہ اس ججمنٹ کو کسی نے چیلنج نہیں کیا اور وہ امپلیمنٹ ہو گئی. تو کنٹونمنٹ بورڈ کی حد تک وہ ججمنٹ ابھی بھی امپلیمنٹڈ ہے. اب میں آتا ہوں کانسٹیٹیوشن کی طرف. جو امینڈمنٹس انہوں نے پرپوز کیے کانسٹیٹیوشن میں آلریڈی اسٹیٹ کی ڈیفینیشن، اسٹیٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ، مجلس شورا، پارلیمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ.
اس کے نیچے اسٹیٹ ہے پروونشل اسمبلی اور گورنمنٹ آف پروونشل اسمبلی. اس کے نیچے بہت امپورٹنٹ حصہ ہے جس کو ہم نے کبھی اسٹیٹ میں پڑھا ہی نہیں, وہ ہے لوکل اتھارٹیز. اور اسٹیٹ کا ایک ہی ایٹریبیوٹ ہے, چونکہ میری فیلڈ ٹیکسیشن ہے, میری زیادہ ججمنٹ بھی ٹیکسیشن پہ ہیں فیلڈ, اس میں سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے پاور ٹو ٹیکس, ٹو لیوی ٹیکس. جس بھی اتھارٹی الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کی اتھارٹی, وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو, پروونشل گورنمنٹ ہو یا لوکل اتھارٹی ہو, ان کو ٹیکس کرنے کی پار ہوتی ہے, تب وہ اسٹیٹ کہلاتی ہے. اب میں اسد بھائی کی ساری باتیں سن رہا تھا اور سارا ایمفسس اس چیز پہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے, میں اس کو اپوز نہیں کر رہا کہ این ایف سی میں پیسے جو ہیں ڈائریکٹلی ان کو دے دیے جائیں اور وہ پیسے جو ہیں ان سے پروونشل گورنمنٹ چھین نہ سکے اور وہ اس کو امپلیمنٹ کریں. یہ شاید آپ کے نزدیک ایک حل ہو, لیکن میرے نزدیک یہ حل ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹ کو اتنا امپاور کریں کہ وہ اپنا ٹیکسیشن جو ہے وہ لیوی کریں, اور کم از کم 50-60% وہ خود سے جنریٹ کریں. اور یہ کوئی ایلین چیز نہیں ہے. آپ اگر دیکھیں, میں یو کے کافی جاتا ہوں, وہاں پہ میں نے لوکل گورنمنٹ سسٹم دیکھا ہے. اس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایجوکیشن جو نیچے اسکول ہیں ان کا کنٹرول لوکل گورنمنٹ کے پاس ہے. میرا بہنوئی اور بہن وہاں پہ چلے گئے اور جس جگہ پہ انہوں نے گھر لیا وہاں پہ پراپرٹی کی قیمت زیادہ ہے, تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کسی اور جگہ بھی جا سکتے ہیں, وٹ از دی ڈفرینس, کہ یہاں کیوں زیادہ اور ادھر کیوں کم ہے. انہوں نے کہا کہ یہاں کے اسکول اچھے ہیں. یہ لوکل گورنمنٹ نے اسکول اتنے اچھے بنائے ہیں کہ ہر اور کسی بچے کو ایڈمیشن اس اسکول میں تب تک نہیں مل سکتا جب تک اس کی پراپرٹی وہاں پہ نہ ہو. تو اپنے بچوں کی اچھی تعلیم کے لیے لوگ بھاگتے ہیں وہاں پراپرٹی لینے تاکہ ان کو اچھا اسکول مل سکے. اور میرا وہی بہن ہوئی, ابھی اس کا وہ سٹیزن شپ بھی فائنل نہیں ہوئی تھی, بیکاز ہی واز ہیونگ پراپرٹی دیئر. اس کا بچہ پڑھتا تھا, ہی واز چوزن ایز اے ممبر آف دی کمیٹی who was to appoint principal of that school. اب یہ لیول آف پارٹیسپیشن ہے لوگوں کا جس کو آپ ڈیولیوشن آف پاور کہتے ہیں. جب تک آپ ان کو لوکل ایجوکیشن نہیں دیں گے, وہاں ان کے کنٹرول میں نہیں کریں گے, جب تک وہاں کے بزنس لائسنسز, یہ ماڈل بھی میں نے باہر دیکھا ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹ کو یہ چھوٹی چھوٹی دکانیں جو ہیں وہ انہی کے کنٹرول میں آپ دے دیتے ہیں, اور ان کو ان کے فائن کرنے, ان کی لائسنسنگ ریگولیٹ کرنے اپنے علاقے کے لیے, یہ بھی آپ کو ان کو دینی پڑیں گی اور چاہیں گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ واقعی کوئی لوکل گورنمنٹ امپاورڈ ہو. تیسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے, جو میری فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے, میں اسد عمر صاحب اور اسد عمر صاحب کے ذریعے ریلیونٹ لوگوں تک یہ بات کو چاہتا ہوں. آپ کا بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ پینڈنسی آف کیسز, اور پینڈنسی آف کیسز میں آپ کے 22 کروڑ کے 25 کروڑ عوام ہو گئے, 25 کروڑ عوام میں جو ٹیکسیشن, کمرشل پراپرٹی کے جھگڑے ہیں, یہ شاید 15% لوگوں کے ہوں. جو نیچے لوگوں کے جھگڑے ہیں وہ ان کی فیملیز کے جھگڑے ہیں, وہ رینٹ کے جھگڑے ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے کاروبار جو ہیں آپس میں, کسی نے 5 لاکھ روپیہ لے لیا, کسی نے 2 لاکھ لے لیے, پیٹی ایشوز کے ہیں, جس پہ ہم نے ابھی مجھے کسی نے پوسٹ بھیجی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا 13 کچھ ارب کا بجٹ ہے, اور یہ اس بجٹ میں انہوں نے نکالا ہے, اور انہوں نے کوئی کیلکولیشن کی ہے کہ پر کیس کاسٹ کیا آ رہی ہے. ہم آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن پہ ہم اتنے بڑے سیمینار کرتے ہیں, اتنے بڑے ہوٹلوں میں, اور ہم بہت باہر جا کے بھی تقریریں کرتے ہیں. آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا اگر کوئی پلیٹ فارم ہو سکتا ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو کے پاس
میں آپ کو فیملی میں مثال دیتا ہوں، اور قرآن پاک میں ورس 35 ہے سورہ نساء کی، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر نزاع ہو میاں بیوی میں تو دونوں طرف کے ریپرزنٹیٹیو ایک ثالث کے ساتھ بیٹھ جائیں، اور اگر ان میں بونافائیڈی ہوگی تو ہم اپنی رحمت شامل کر دیں گے۔ اب یہ آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ جو ہے وہ تو قرآن نے آپ کو بتا دیا کہ فیملی کورٹ، اگر آپ اس الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو اس کونسل، اور قانون میں لکھا ہے امپلیمنٹ نہیں ہوتا، کہ اس کے پاس سب سے پہلے کیس جائے، وہ دونوں فیملیز کو جانتا ہوگا، اس دونوں فیملیز کے لوگ بیٹھ جائیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر کسی کو نہیں وہ قبول تو پھر وہ کسی عدالت میں جائے، اس کو چیلنج کرے۔ لیکن اسی طرح رینٹ کے معاملات جو ہیں وہ لوکل پولیس جو وہاں کا ٹیننٹ ہے اس کو رجسٹر کرے، اس کی کلیئرنس دے، لوکل گورنمنٹ اس کو رجسٹر کرے، اس کے ڈسپیوٹس وہ حل کرے، تو آپ کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اور بہتر ہو جائے گی۔ یہ میری پرپوزلز ہے صرف NFC سے، کیونکہ ابھی تک کا قانون، چونکہ میں نے 2 ججمنٹس بھی اس میں دی ہیں، ابھی تک کے قانون کو ہی اگر آپ امپلیمنٹ کر لیں، آرٹیکل 37 ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ، یہ پرنسپل آف پالیسیز ہیں، کہ آپ انشور کریں گے کہ پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل پاورز نیچے ڈیوالو ہوں۔ اب یہ اگر ان تینوں کو ملائیں تو ایک ورڈ نکلتا ہے جس کو ہم گورننس کہتے ہیں۔ میرا خیال ہے پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کے علاوہ جو سب سے بڑا فقدان ہے وہ گورننس ہے۔ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گورننس کہتے کسے ہیں اور گورننس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے۔ میں معذرت کے ساتھ اس فورم کو یہ بات، تھوڑی سی بات کرنے کی اجازت ہے نا کھل کے، اگر آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم فیل ہو گیا ہے تو اس کا سبسٹیچیوٹ CCD نہیں ہے۔ پلیز انڈرسٹینڈ، جو بھی لوگ اس پہ پرائڈ فیل کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ لے آئے ہیں، فیس لے آئے ہیں تو بندہ باہر نہیں نکلتا، یہ اس کا سبسٹیچیوٹ نہیں۔ اور اسی طرح ہم جو پیچ ورک کر رہے ہیں، میری یہ بات میں نے کہا تھا میں شروع یہاں سے کروں گا کہ یہ ساری بات ایک اکیڈیمک رکھ کے اور اسے ایک سلوشن کے طور پہ کروں گا، اور میری جو پرسنل وہ کیا کہتے ہیں کنوکشن ہے ریگارڈنگ 26 اور 27ویں ترمیم اور جو میرا ہے، میں اس کے وداؤٹ پریجوڈس یہ بات کر رہا ہوں بطور ایک پاکستانی۔ میں اب جج نہیں ہوں، میں ایک وکیل ہوں، آج اسی طرح عدالتوں میں جاتا ہوں جس طرح کوئی عام وکیل جاتا ہے، اور ایک عام شہری ہوں۔ ان کی مہربانی ہے، انہوں نے مجھے یہاں پہ بلایا۔ لیکن پلیز دوسری امپورٹنٹ چیز ہے ٹالرنس۔ ہمارے ملک میں ٹالرنس ختم ہوگی، یہ بات سنیں، اس طرح کے فورمز پہ اوپن ڈیبیٹ کروائیں۔ جو اس ملک کا یہ پاور کی، اگر کوئی کہتا ہے، اسد عمر صاحب کا خیال ہے کہ ہم ڈیموکریسی ہیں، میرا خیال ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے اس کے بعد سے ہم نے نرچرڈ قسم کے، ایک ہوتا ہے آرگینک مرغیاں ہوتی ہیں، ایک برائلر مرغیاں ہوتی ہیں، یہ جتنی پولیٹیکل پارٹیاں سب برائلر مرغیاں ہیں، اس میں کوئی آرگینک نہیں ہے، کوئی خود سے پارٹی نہیں بنی ہے، اور آگے بھی مجھے کوئی اس کا چانس نہیں نظر آتا، انلیس کہ آپ لوکل گورنمنٹس بنائیں، لوگوں کو چھوٹے لیول پہ گورننس کا تجربہ ہو اور وہاں سے لیڈرشپ ابھر کے اوپر آئے اور وہ پھر اس پاکستان کو آگے سنبھالے۔ تو پولیٹیکل پارٹیز کو میں اس لیے نہیں مانتا، مجھے ابھی میں معذرت کے ساتھ سہیل بھائی، مجھے انہوں نے پوچھا کہ آپ کا ارادہ ہے کوئی پالیٹکس جوائن کرنے کا، تو مجھے زیادہ ٹائم نہیں ملا ان کو جواب دینے کا۔ کون سی پولیٹیکل پارٹی؟ کسی پولیٹیکل پارٹی میں ڈیموکریسی نہیں ہے۔ جب تک پولیٹیکل پارٹی میں کانسٹیٹیوشن نہیں ہوگا، ڈیموکریسی نہیں ہوگا، وہ ڈیموکریسی کو کبھی بھی پروموٹ نہیں کر سکتی۔ ہمارے ملک میں، اسد بھائی کی کنزمپشن کے لیے، ہمارے ملک میں نظام یہ ہے، میرا ایک کزن ہے وہ نون لیگ کا چیئرمین الیکٹ ہوا ہے، جو جہاں پہ میں پیدا ہوا ہوں اس علاقے میں، اور اس کو میں نے بڑا کلوزلی دیکھا ہے۔ اس کے پاس روز فون کے آتے ہیں، روز کال کے آتی ہے، ہمارا گٹر کا ڈھکنا نہیں ہے وہ لگوا دیں، ہماری لائٹ جو نہیں ہے وہ کر دیں،
ہمارا پانی کا کنیکشن جو ہے وہ نہیں لگ رہا، بجلی کا کنیکشن کاٹ گئے ہیں، اس کو فون کر دیں. میں نے اس کو یہ پچھلی دفعہ جب شہباز شریف صاحب بنے، میرا ایک میری زیادہ دوستیاں نون لیگ والوں سے، چونکہ لاہور میں شاید وہی ہے، رانا مشہود میرا پارٹنر بھی رہا ہے، اور میں نے اس کے ذریعے بھی کہا، میں کہا یار شہباز شریف صاحب کو یہ کہیے گا، میری طرف سے ریکویسٹ کر دیں کہ تھوڑی سی اورینٹیشن بدل لیں. آپ کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں لوکل گورنمنٹ میں، ان کی ڈیوٹی یہ لگائیں کہ اگر کوئی بندہ، کوئی آفیسر واسا کا، واپڈا کا، صفائی والا، اگر وہ کام صحیح نہیں کرتا کسی کا، ود ان ٹائم نہیں کرتا، آپ اس کی رپورٹ کریں اور اس کی انکوائری ہو، نہ کہ آپ وہ کلونیلزم کا سسٹم لے آئیں کہ جس میں عام بندہ اٹھے. اور یہی ہمارے میں پھر اگر میں کھل کے بات کروں تو ہمارے 2 پروونسز میں آج بھی یہی سسٹم چل رہا ہے، سرداری سسٹم بلوچستان میں اور قبائلیوں میں جو سسٹم چل رہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی کام کروانا ہے تو آپ اپنے لوکل سردار کے پاس جائیں گے، اس کا ترلا ماریں گے، وہ پھر آگے جا کے ڈپٹی کمشنر کو یا تھانے دار کو کہے گا، تو پھر ان کا کام ہوگا. They are not public servants. You have to, in the local government system, the servant of the government have to be the public servant. ان کو سرو کرنا چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز کو نہیں کرنا چاہیے، الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو کے خط پہ ان کا رائٹ ان کو نہیں دینا چاہیے. آپ نے اس کو انشور کرنا. تیسری بات میرا خیال ہے میں یہ باتیں تو ایڈریس کر چکا ہوں. سب سے امپورٹنٹ پارٹ جو ہے اس میں میں سپورٹ کرتا ہوں اسد عمر صاحب کی اس تجویز کو کہ یہ NFC میں پیسے ڈائریکٹ ان کو چلے جانے چاہیے، لیکن ان کو مرہون منت نہ بنائیں NFC کے فیڈرل گورنمنٹ کے پیسوں کو. ان کو بیگرز نہ بنائیں لوکل باڈیز کو. ان کو ٹیکسیشن کا اختیار دیں، ان کو سیلف گورننس کا اختیار دیں. اور جو اسد صاحب نے کہا کہ اگر کوئی بڑا پروجیکٹ ہے، وہ میں نے بھی اپنی ایک ججمنٹ میں اس کو ایڈریس کیا، جس کو ہم اسپل اوور ڈاکٹرائن کہتے ہیں. اسپل اوور ڈاکٹرائن یہ ہے کہ اگر لوکل گورنمنٹ کے ایڈمنسٹریٹو لیگل جورسڈکشن سے، اسٹیٹ سے کوئی چیز باہر جاتی ہے تو وہ پھر اس سے بڑے تحصیل لیول پہ آ جائے گی، ڈسٹرکٹ پہ آ جائے گی، پھر وہ پروونشل لیول پہ آ جائے گی. اسی طرح وہ اس کی فنڈز کی بھی ہوگی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے فائنینس کو اور فنڈز کو اتنا مس یوز کیا ہے، پولیٹیکل پارٹیز نے بھی اور باقی لوگوں نے بھی، کہ جہاں پہ اپنی پسند کی گورنمنٹ نہیں ہے تو ان کو تو فنڈ ملنے نہیں ہیں. اور جب وہ ان کو اب 18ویں ترمیم میں نے ایک ججمنٹ کمپٹیشن کمیشن میں لکھی اور اس میں یہی فیڈریشن کا ہی تھا. ہمارا ملک، یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، ہمارا ملک جیو پولیٹیکل پوزیشن آف دس کنٹری از سو ولنریبل اینڈ امپورٹنٹ، اب تو اس کی امپورٹنس اور سامنے آ گئی ہے، that we have to have a strong and capable army. But for that, achieving that purpose, کیا ہم ملک کی جمہوریت اور ملک کی باقی چیزوں کو کمپرومائز کر سکتے ہیں صرف اس نام پہ کہ پولیٹیشین انکیپیبل ہے؟ اور میں مانتا ہوں کہ پولیٹیشینس نے سرو نہیں کیا، لیکن ہم نے کنسسٹنسی نہیں آنے. جو جوڈیشری کے ساتھ ہوا ہے، میں اس کے اندر بیٹھ کے ان کو وارن کرتا ہوتا تھا کہ جس طرح انٹرفیئرنس کر رہے ہیں، آپ کو پولیٹیکل پارٹیز ہوں یا دوسری گورنمنٹ ہو، انہوں نے آپ کو فکس کرنا ہی کرنا ہے. اور وہ فکس کیا. ابھی پھر کھل کے ہی بات کرتا ہوں، اسد عمر صاحب نے میرے سے پوچھا یہاں پہ کھڑے ہوئے کہ آپ کے خیال میں یہ پھر کبھی ریورس ہوگا؟ میں نے کہا یہ کبھی ریورس نہیں ہوگا میرے خیال میں، کیونکہ اب صرف اس کو پارلیمنٹ ریورس کر سکتی ہے، جوڈیشری میں وہ کوئی چیز نہیں رہی. لیکن پارلیمنٹ میں جو بھی پاور میں آئے گا اس کو اس طرح کی جوڈیشری سوٹ کرتی ہے. تو ہم اس نہج پہ آ گئے ہیں. ہمیں سننے کا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے.
ہمیں ڈیبیٹس کروانی چاہیے, ہمیں اپنے عوام کی پروڈنس پہ کانفیڈنس ہونا چاہیے, اور پھر آپ ان چیزوں کو یہ اگر جو ترمیم کہہ رہے ہیں کہ صوبوں کی جگہ اگر یہ کام کر دیا جائے, لیکن خدارہ اس میں جب تک کسی ملک میں نے ایک ججمنٹ میں ایک پیرا لکھا تھا کہ یہ جو ہوتا ہے نا انویسٹمنٹ ہوتی ہے, انویسٹمنٹ کی کوئی نیشنلٹی نہیں ہوتی, یہ وہ سیزنل برڈ ہوتی ہے کہ جو اوپر اڑتی ہے, جس جگہ پہ اس کو کنڈیوسو ماحول رکھتا ہے وہاں پہ لینڈ کر جاتی ہے. تو آپ جب تک ٹرانسفر آف پاور میں کنسسٹنسی نہیں لائیں گے, پاکستان میں یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. میں جتنا فائنانس اور جتنا کمرشل میٹرز کو جانتا ہوں, میں خود, مجھے کوئی کہے کہ فلاں کمپنی کا شیئر لے لو, میں نہیں لیتا, اس لیے کہ مجھے نہیں پتہ کہ اس کی نہ پالیسی کنسسٹنٹ ہے, نہ یہاں پہ پاور کنسسٹنٹ ہے, ٹرانسفر آف پاور کنسسٹنٹ ہے. ہم نے ادوار دیکھے ہیں ان 75 سالوں میں, ایوب خان صاحب کا, ضیاء الحق صاحب کا اور مشرف صاحب کا. 10 سال انہوں نے حکومت کی. ان 10 سالہ حکومتوں میں اسٹیبلٹی نظر آئی, لیکن ان کے جاتے ہی سسٹم کولیپس ہو گیا, زمین پہ گر گیا. کیوں گرا؟ کیونکہ ہم نے انسٹیٹیوشنز نہیں بنائی. اگر آپ انسٹیٹیوشنز نہیں بنائیں گے تو اس طرح کی ترامیم جتنی مرضی کر لیں, اور جب تک ہماری ول نہیں ہوگی یہ چیزیں کبھی ٹھیک نہیں ہوں گی, اور ہم اسی ویشیس سرکل میں چلتے رہیں گے. تو ود دس آئی تھنک میں تھوڑا سا پٹری پہ ہی رہا ہوں, زیادہ نہیں اترا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر. آپ نے سنا آنریبل جسٹس ریٹائرڈ شاہد جمیل صاحب کو. بلا تاخیر میں دعوت دوں گا سینئر صحافی, تجزیہ کار, کالم نگار جناب سہیل بڑیچ صاحب کو. سر آئیں تشریف لیں. تھینک یو, بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں جناب اسد عمر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس انتہائی ضروری اور اہم موضوع پر یہ کمپین شروع کی ہے, اور ڈیفینیٹلی اس میں پازیٹیوٹی ہے. اور دوسری, میں جج صاحب کو آج موقع ملا ہے تو کھل کے انہوں نے مختلف موضوعات پر اظہار کیا ہے, اس کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں, کیونکہ اس اظہار کی بڑی ضرورت تھی. یہ جب سے ریٹائر ہوئے تھے یہ خاموش تھے, تو آج بڑا اچھا ہو گیا یہ ملے. تو اب ایک جرنلسٹ آئے گا اسٹیج پہ تو وہ سوال بھی پوچھے گا, وہ جواب بھی کچھ دینے کی کوشش کرے گا. تو پہلا تو سوال یہ ہے کہ میں اسد عمر صاحب کو آج موقع ملا ہے ایک پبلک میں, تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پینڈیمک میں جو رول ادا کیا اور جس طرح پاکستان اس سے نمٹا, وہ واقعی سراہنے کے قابل ہے. اور اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی جتنی ڈس آرگنائز تھی, اتنے یہ آرگنائز تھے اور اتنا ہی انہوں نے اس کو اچھے طریقے سے, تو یہ بھی ایک ان کی منفرد بات تھی. لیکن چھوٹے چھوٹے دو اور بھی سوال ہیں کہ آپ کو فائنانس منسٹری سے کیوں تبدیل کیا گیا, کیا آپ سے غلطی ہو گئی تھی, نمبر 1. اور نمبر 2, یہ لوکل گورنمنٹ کا پی ٹی آئی کے اندر کون مخالف تھا, کیوں الیکشن نہیں ہوئے اور کیوں یہ سسٹم نہیں بنا. تو یہ آپ جیسے بندہ جو کہ ہماری مڈل کلاس مینٹیلٹی سے گیا تھا, جو جمہوری سوچ کے ساتھ گیا تھا, جو شعور کے ساتھ گیا تھا, تو یہ سوال میرے ایک جرنلسٹ کے طور پہ بنتے ہیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ پاکستان 57 اسلامک کنٹریز میں سے واحد ہے جس کا کانسٹیٹیوشن ریٹن ہے اور جس پر کنسنسس ہے, جس کی پولیٹیکل پارٹیز اینڈ ریلیجس پارٹیز اور کوئی بڑا ابھی تک سوائے طالبان کے یا القاعدہ کے کسی نے اختلاف نہیں کیا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سے. تو یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے اسلامک ورلڈ میں خاص کر, اور ہماری ایسٹرن ورلڈ میں جس میں کوئی سسٹم ہی نہیں ہوتا. دوسری بات ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں 3 دفعہ جو ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم آیا ہے. پہلی دفعہ ایوب خان کے زمانے میں آیا جس کے مقاصد پولیٹیکل تھے,
کیونکہ انہوں نے وہ پریزیڈنشل الیکشن میں یوز کیا، بڑی لمیٹڈ پاور تھی اور اس کو صرف انہوں نے نمائش کے لیے استعمال کیا، لیکن چونکہ پہلی دفعہ تھی لوگوں نے بڑا اس کو انجوائے کیا، چاہے چھوٹی موٹی چودراہٹ تھی لیکن وہ اچھی لگی لوگوں کو۔ پھر دوسری دفعہ جنرل ضیاء الحق نے یوز کیا، وہ بھی اپنی پولیٹیکل پاور بنانا چاہتے تھے اور چنانچہ وہ سسٹم بھی مناپلی سسٹم بنا، اور اس کے نتیجے میں جو پارٹی لیس الیکشن تھے 1985 کے، ان کے نتیجے میں فیفڈم بنی، اور پھر وہ فیفڈم جو ہیں باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کو طے کر کے وہ فیفڈمز جو ہیں وہ توڑنی پڑی۔ تیسری دفعہ جنرل مشرف نے بہت ایک جینون نظام لانے کی کوشش کی، جو بھی اس کی وجوہات تھیں، حالانکہ وہ بھی ڈکٹیٹر تھے، لیکن سسٹم وہ بہت اچھا لائے، اور اس سسٹم کے نتیجے میں واقعی پہلی دفعہ ڈیولوشن ہوئی۔ لیکن اس سسٹم کے اندر بھی کچھ فالٹس نظر آئے۔ پہلی تو فالٹ یہ مجھے نظر آیا، اور بطور ایک صحافی کے، بطور ایک شہری کے میں عرض کر رہا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ ابھی ڈسٹرکٹس اس قابل نہیں تھے کہ وہاں پر اتنی پاورز دی جائیں۔ یہ کیپیسٹی بلڈنگ نہیں تھی ان کے پاس وہ انجینئر نہیں تھے، ان کے پاس وہ پلانر نہیں تھے، ان کے پاس سی ایف او نہیں تھے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم جو ہے یہ دیکھ لیں کہ کیا ہم ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ڈسٹرکٹ تک لے کے جا سکتے ہیں یا نہیں لے کے جا سکتے۔ اگر نہیں لے کے جاتے تو اس کا تھوڑا سا لیول اپ کر لیں۔ مثلاً یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پولیٹیکل پاور تو ڈسٹرکٹس کو دیں، لیکن فائنانشیل پاور، پلاننگ پاور یا کچھ پاور ڈویژن لیول پہ لے آئیں، تاکہ کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے وہ ان کی پراپر ہو سکے۔ دوسرا جو بڑا فالٹ پچھلے لوکل گورنمنٹ سسٹم کے نظر آیا تھا کہ آڈٹ سسٹم جو تھا وہ بالکل افیکٹو نہیں تھا۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے فائنانشیل فراڈ ہوئے، بڑے تقریباً کئی ڈسٹرکٹ کونسلز کے چیئرمین گرفتار ہوئے، ان کے خلاف مقدمے چلے۔ تو پراپر اس کی جو ایکسپینڈیچر ہے اس کے رولز بننے چاہیے، پراپر اس کا آڈٹ ہونا چاہیے، اور میں تو کہتا ہوں کہ ہر ڈویژن کے اندر، اگر ڈویژن لیول پہ ہو یا ڈسٹرکٹ لیول پہ ہو، جو آپ نے بات کی ہے کہ ریونیو جنریشن کی، ریونیو جنریشن کا تو اختیار ہے لوکل اتھارٹی کو، تو سی ایف اوز جو ہیں وہ لازمی اس سسٹم کا حصہ ہونا چاہیے، جو کہ ریونیو جنریشن جو ہے وہ بھی لوکل لیول پہ کریں اور اس کی پلاننگ کریں۔ اور اسی طرح جب تک آپ کیپیسٹی نہیں دیں گے، جو ڈسٹرکٹ کونسل کا چیئرمین ہے یا ڈویژنل کونسل کا جو بھی چیئرمین ہوگا، وہ ڈیفینیٹلی وہ غلطیاں بھی کرے گا اور اس کی پلاننگ بھی فالٹی ہوگی، اور وہ کبھی بھی لاہور جیسا یا پنڈی جیسی پلاننگ نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے آپ کو جس طرح آپ ہسپتالوں میں، جس طرح اچھے اسکولوں میں آپ لوگ کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں، اس طرح کی کیپیسٹی بلڈنگ کی بھی ساتھ ہی ساتھ پلاننگ کریں۔ باقی آپ جو 100% کہہ رہے ہیں، پہلے وزیر اعظم ایک ڈکٹیٹر ہوتا تھا جس کے پاس سارے فنڈ ہوتے تھے۔ آج کا ڈکٹیٹر، آج کا امر، آج کا بادشاہ وزیر اعلیٰ ہے، اور جب تک وزیر اعلیٰ کی بادشاہی ختم نہیں ہوتی اور یہ نیچے نہیں جاتی، اس وقت تک ڈیفینیٹلی نہ لوکل گورنمنٹ اسٹرانگ ہو سکتی ہے، نہ مقامی لوگوں کو اختیارات مل سکتے ہیں۔ اس میں میں مکمل اتفاق کرتا ہوں، اور یہ بھی میں مکمل اتفاق کرتا ہوں آپ کی بات سے کہ لوکل گورنمنٹ کو ڈیزالو کرنے کا اختیار چیف منسٹر کا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا ماسوائے تحریک عدم اعتماد، جس طرح جسٹس صاحب معذرت سے، جس طرح توہین عدالت پہ ججوں نے وزارت اعظمہ سے لوگوں کو رخصت کرنا شروع کر دیا تھا، جو کہ کانسٹیٹیوشن میں نہیں لکھا تھا، تو اسی طرح یہ بھی سسٹم ختم ہونا چاہیے کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ فیصلہ کر لے۔ یہ صرف اور صرف ایوان کے پاس اختیار رہنا چاہیے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کیا کرنا ہے، یا اس کے ہیڈ کے پاس۔ اور بالکل آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اسد عمر کی موومنٹ نہیں ہے، یہ ہم سب کی موومنٹ ہے۔ ہم سب لوگ جو اپنے گھروں کو صاف دیکھنا چاہتے ہیں، ہم سب لوگ جو اپنے گھروں کی بجلی جو ہے وہ چلتی دیکھنا چاہتے ہیں، ہم سب لوگ جو اپنے نظام کو خود بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ صرف یہاں پہ جو اسٹیج پہ لوگ بیٹھے ہیں یا جو اس کے پیچھے ہیں، یہ صرف ان کا کام نہیں ہے، یہ آپ کی اور میرے حقوق کی لڑائی ہے۔ تو ہمیں سب کو اس میں شامل ہونا ہے، تبھی یہ آگے بڑھ سکے گی۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی۔
اور ان کو رسپونڈ کریں, اور اس کے بعد اوپن ہوں گے ٹو کویشچن اینڈ آنسرز جو جرنلسٹ صاحبان کے لیے. اچھا جی, بڑی مختصراً جو باتیں کی گئیں, تین ہمارے جو معزز اسپیکرز تھے تو ان کے اوپر میں کامنٹ کر دوں. دو تو سہیل وڑائچ صاحب نے سوال مجھے ایڈریس کیے تھے. تو پہلا سوال یہ تھا کہ فائنانس منسٹری والی جو چینج ہے وہ کیوں ہوئی. کل احمد بلال محبوب صاحب کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ جو نوجوان تھا نا جی وہاں پہ, اس نے کہا کہ میں ریسرچ کر رہا ہوں کہ پاکستان میں آئی ایم ایف کا کیا رول رہا ہے, اور ابھی تک ہم نے جتنا اسٹڈی کیا ہے, جتنی مزاحمت آئی ایم ایف کو آپ سے ملی تھی اتنی اور کسی سے نہیں ملی, تو وہ میرے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے. لیکن تفصیلی جواب اس کا صرف ملے گا سہیل وڑائچ صاحب کو اس وقت. آپ اگر نہیں آپ کو یہ پتا, یہ بڑا ضروری ہے آپ سب کے لیے جاننا, اس مقامی حکومت کے نظام سے زیادہ اہم یہ بات ہے. لاہور خوابوں کا شہر ہے جی, بہترین. تو دو طریقے ہیں لاہور کے خوابے ڈسکور کرنے کے. یا تو آپ لور پھریں گلی محلے اور جا کے آپ پتہ کریں کہ کھانا کون سا اچھا ہے, یا آپ سہیل وڑائچ صاحب کی مہمان نوازی کا فائدہ اٹھائیں اور بہترین کھابے کا. تو یہ اب آپ ناشتے میں بلائیں گے تو اس پہ بات ہوگی, ٹھیک ہے نا. اچھا, دوسرے جو آپ نے بات کی وہ تھی وائی پی ٹی. یہ بالکل آج کے موضوع کے ساتھ براہ راست, اور میں نے جیسے آپ کو پہلے عرض کیا نا, میں اس نتیجے پہ کہ آئینی ترمیم کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے, یہ پہنچا ہی اپنی حکومت کے نتیجے میں تھا. کیونکہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں یقیناً, یہ صرف اس لیے نہیں کہ منشور میں لکھا تھا, جلسے میں عمران خان کہتا تھا کہ اچھی بات لگتی ہے. اگر کمرے میں صرف دو لوگ بھی بیٹھے نا تو عمران خان یہ کہتا تھا کہ مقامی حکومت کا نظام طاقتور کرنا بڑا ضروری ہے. اور اس عمران خان کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے سر نیچے سے آتا ہے, جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا نا, ہر ایم پی اے کے وہ انٹرسٹ کے خلاف ہے, ہر ایم این اے کے وہ انٹرسٹ کے خلاف ہے, اور صوبائی حکومت کے لیے تو وہ زہر ہے. تو پوری کوشش کر لی گئی. ایک دفعہ بہت فرسٹریٹ ہو گئے وزیر اعظم, تو انہوں نے کہا سر تم جو نا ان کو کے پی اور پنجاب والوں کے ساتھ دونوں کے ساتھ بیٹھو اور ٹیمز بناؤ اور فائنلائز کرو کہ کس قانون کے اوپر الیکشن کرانا ہے. لو جی, ہم نے میٹنگز کر لی. ایک مہینے کے اندر خیبر پختون کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا کہ کیا نظام, کیا قانون ہوگا جس پہ الیکشن ہوگا. پنجاب جس کے اندر پتہ نہیں محسن لغاری صاحب جو ہیں ان کا ہم نے ٹائم برباد کیا تھا اس ٹائم کے لیے کہ نہیں, لیکن خسرو بختیار, شاہ محمود قریشی, شفقت محمود اور بڑے بڑے حکمت رکھنے والے, سمجھ بوجھ رکھنے والے, میٹنگ پہ میٹنگ. جناب ان کے پڑوسی ہیں علاقائی طور پہ, ان صاحب نے نہیں بننے دیا قانون. صوبائی حکومت نہیں بننے دے گی سر. جو آپ کے سادہ سا سوال کا جواب یہ ہے. اب اس پہ میں دوسری جو بات کروں گا نا, وہ جسٹس صاحب آپ نے جو بات کی, یہ بڑی ہی کامن بات ہے کہ یہ ایم این ایز اور ایم پی ایز کو جو ہے یہ کرپشن کا طریقہ ہے, اور وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کے گرانٹ ہوتی ہے. تو پہلی بات تو لیگلی وہ گرانٹ شرانٹ کوئی نہیں ہوتی ہے, صرف وہ اسکیمز آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں قانوناً, صرف یہ ہے. باقی کرپشن کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں. کون نہیں کرتا سر؟ ذرا مجھے یہ تو بتا دینا کون سا ادارہ ہے پاکستان کا اور کون بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں جنہوں نے کرپشن نہیں کی ہے. سو بالکل ہوتی ہے کرپشن, اس کے اندر آپ کو روکنی چاہیے کرپشن. لیکن موجودہ نظام جہاں میرے پاس چوائس صرف دو ہیں جناب, عوام ووٹ کس کو ڈالتی ہے؟ یہ جو سب لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پہ, یہ ووٹ کس کو ڈالتے ہیں؟ مقامی حکومت ان کی فارغ ہے, ان کو ووٹ ڈالنے کا موقع ملتا ہے صرف ایم پی اے اور ایم این اے کا. یار اگر وہ اپنے اس ووٹ کے حق کے اوپر اپنے ایم پی اے اور ایم این اے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری گلی ٹھیک کروا دو, یا میری نکاسی ہے آپ کا سسٹم ٹھیک کرا دو, یا یہ کچی گلی ہے باہر میری, یہاں سے میری بچی یونیفارم پہن کے جاتی ہے, بارش میں کیچڑ ہوتا ہے, یونیفارم خراب ہو جاتا ہے, میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتا ہوں, میرا وضو خراب ہوتا ہے, یہ گلی بنوا دو. مجھے یہ بتائیں وہ جائے کس کے پاس؟ سیکٹری لوکل گورنمنٹ کے پاس جائے, اس کا بوا کھڑکائے. کیا کوئی کھولے گا کوئی سیکٹری لوکل گورنمنٹ ایک عوام کے محلے کے بندے کے لیے؟ سر مسئلہ یہ ہے. اچھا اب عوام سے پوچھ لیں, ان سے پوچھ لیں, کسی حلقے میں پوچھ لیں, کسی ایم این اے کے بارے میں پوچھ لیں, اور وہ کہے گا جناب وہ تو ووٹ لے کے گیا واپس نظر ہی نہیں آیا. 25 کروڑ لوگ, 850 منتخب نمائندے, یہ اس وقت کا نظام ہے. آپ کو آپ کے خیال میں کتنے لوگوں سے وہ مل سکے گا؟ مقامی حکومت کے نظام جو ہمارے مختلف بنتے رہے ہیں, آپ کے پاس منتخب نمائندے کتنے ہوں گے؟ 80,000 سے 1 لاکھ. 850 کے بجائے 80,000 سے 1 لاکھ بندہ ہے. آپ کا شاید ایم این اے
آپ سے 200 میل دور رہتا ہو یا کم سے کم 50 میل دور رہتا ہو, آپ کا یونین کاؤنسلر جو ہے نا وہ آپ سے 3 گلی دور رہتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس کا گھر کا دروازہ کدھر ہے. اگر اس کے پاس اختیار ہوگا تو بھائی وہ کرے گا. دوسری بات آپ نے بالکل ٹھیک کی, اس کو گیس کا کام کرنا ہے تو محسن لغاری کے پاس جائے گا, سر جی پرچی دے دو. محسن لغاری کیا کہے گا اپنے ووٹر کو, میں نہیں دیتا پرچی, اس کو پتہ ہے کہ نظام کام ہی نہیں کرتا تو وہ دے گا پرچی. بجلی کروانی ہے جی میری پرچی دے دو, ٹھیک ہے نا. اچھا یہ محسن لغاری صاحب جو ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو اگلی دفعہ میں ووٹ نہیں ڈالوں گا, ٹھیک ہے. لیکن سر جی جی سر سر اللہ کے فضل سے 3 دفعہ ایم پی اے کا الیکشن جیتا, 1 دفعہ ایم این اے کا الیکشن جیتا, اور سینٹ میں بغیر کسی پارٹی کے اور صاف بڑی ضروری. سر میں آپ سے عرض کروں, سوال محسن لغاری کا نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں, کیا آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ایک عوام کے, ایک دیہات کے ایک شہری کو پاکستان کا قانونی نظام جو ہے, بجلی کا نظام, گیس کا نظام, تھانے کا نظام, پٹواری کا نظام, وہ انصاف دیتا ہے؟ وہ نہیں دیتا نا سر. جائے کدھر, خدا کا واسطہ اس کو کوئی اور نظام تو دو نا. سو جب اس لیے حل یہ نہیں ہے کہ ایم این اے اور ایم پی اے کام کرے, یہ ہرگز کو کام نہیں کرنا چاہیے, لیکن آپ متبادل نظام دیں اس کو ایک مقامی حکومت دیں جس کے پاس اختیار ہو, وسائل ہو, وہ کام کر سکے. چوتھی چیز جی اس کے اندر جو بات کی گئی ٹیکسیشن کی, ذرا سا ٹیکسیشن کی رہے, کیونکہ میرے فائنانس سبجیکٹ ہے تو میں سر آپ کو بتا دوں اس وقت کا پاکستان کا فسکل سٹرکچر ذرا دیکھیں کہ ہے کیا. آپ مقامی حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے ٹیکس کے بلبوتے پہ پوری اپنی ضروریات پوری کر دے. آپ کو پتہ ہے جناب, آج اس پاکستان کے اندر 2026 میں کوئی بھی صوبائی حکومت جو ہے وہ 10% بھی اپنے وسائل خود نہیں ٹیکس کے ذریعے اکٹھی کرتی, کیونکہ جن ٹیکس کے اندر سب سے زیادہ گنجائش موجود ہے وہ سارے آج بھی وفاق کے پاس ہیں. 90% سے زیادہ صوبائی وسائل جو ہیں وہ این ایف سی ٹرانسفر سے آتے ہیں. تو وہ تو میرے پاس تو پھر صرف 9% بن گیا نا, کیونکہ میں جو ٹیکسیشن کی اتھارٹی لوں گا وہ تو اپنے سے اوپر والی ٹیئر کی لوں گا نا. سو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو دونوں کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو ٹیکسیشن اتھارٹی بھی نیچے لانے کی ضرورت ہے اور آپ کو این ایف سی شیئر کے اندر بھی دیں. دوسری وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ دوسری وجہ کیوں این ایف سی کے شیئر. سر لاہور کا ٹیکس پوٹینشیل اور کراچی کے ٹیکس پوٹینشیل میں اگر میں لاہور اور راجن پور کا ٹیکس پوٹینشیل کمپیئر کروں, اگر میں کراچی کا اور خیرپور کا ٹیکسیشن پوٹینشیل کمپیئر کروں تو کچھ زمین اور آسمان کا فرق ہے, لیکن شہری برابر ہے پاکستان کا, پاکستان کے آئین کے مطابق وہ برابر ہے. تو آپ نے وہ برابری کرنی ہے, اور دنیا کے ایڈوانس ترین ملک کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے کہ فسکل ٹرانسفرز آتے ہیں فرام دا سینٹر ٹو ایکولائز تھنگس. سو بہت زیادہ تفصیل میں جائے بغیر میں نے کہا یہ ہماری وجہ ہے. ضرور آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا, اور مزید اس کے اوپر جو گفتگو ہوگی تو ضرور اس کے اوپر گفتگو کرنی چاہیے. بھائی میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں, ٹیکسیشن ڈزنٹ مین کہ آپ فیڈریشن کے اور پروونس کے ٹیکسز دے دیں. ٹیکسیشن مینس کہ جیسے آپ نیچے ان کو اے ڈی آر سی دیں گے, اس کی فیس لینا, لائسنسز کو کنٹرول کرنا, چھوٹے بالکل صحیح, اور چھوٹے چھوٹے فائن کرنا, یہ ضرور کرنا چاہیے, اسی سے بنتی اس سے, یہ ضرور کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. لیکن اس سے آپ کے بڑے بڑے ہسپتال نہیں چلیں گے جو چلانے ہیں, جو اسکول بڑے بڑے کالج ہیں وہ نہیں چلیں گے. سو آپ کو دونوں کام کرنے کی ضرورت پڑے گی. اچھا جی, اگلی چیز جو ہے, سہیل بڑھائے صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی تھی کیپیسٹی کی. بالکل درست بات ہے, کیپیسٹی کمزور ہے. اس وقت جو آپ کا نظام موجود ہے, اور وہ انگریز کے وقت سے یہی چلا آ رہا ہے, وہ ایک فیڈرل اور پروونشل سٹرکچر کی بنیاد پہ موجود ہے. پروونشل سول سروس ہے, فیڈرل سول سروس ہے, وہی پورا نظام آپ کا چلاتے ہیں. جب آپ کا ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ مقامی حکومت کا نظام ہوگا تو آپ کو لوکل گورننس سٹرکچر بھی بنانا ہوگا, اور اس لوکل گورننس سٹرکچر کو بنا کر اس کے اندر کیپیسٹی بھی کریٹ کرنی ہوگی. ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ جو اس وقت پروونشل سول سروس کے اندر, جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ جب اچھا ایک طاقتور نظام آیا تو ایم این اے نے ریزائن کر کے ناظم کے لیے چلا گیا. ہو سکتا ہے جو پروونشل سول سروس میں ایک لڑکا کام کر رہا ہے, ایک لڑکی کام کر رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ سروس کے لیے آپٹ کر لے, کیونکہ اب وہاں پہ ایک کریئر اس کو نظر آ رہا ہے. اس کو پتہ ہے کہ آئینی پروٹیکشن ہے, یہ نہیں ہے کہ میں ادھر سے ڈسٹرکٹ سروس کے اندر جاؤں گی اور پتہ چلا 2 مہینے کے بعد جو ہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ڈیزالوڈ اور اب آپ فارغ ہیں.
سو یہ بالکل کیپیسٹی کے ایشو کو ضرور ڈیل کرنا چاہیے اس کے اندر. اب آخری سوال جو ہے وہ ہے, اچھا احمد بلال محبوب صاحب نے بھی یہ ٹرانسفر NFC والی جو بات کی تھی نا سر, وہ ڈائریکٹ اس کو میں نے کافی حد تک ایڈریس کر دیا, بٹ ایک چیز کیوں یہ کرنا ضروری ہے, وہ جو MQM والے کہہ رہے ہیں نا غلط نہیں کہہ رہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان میں صوبہ اس وقت تحریک انصاف PTI اپنی KP چلاتی ہے, وفاق میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے. پہلے مسلم, ہاں اسی طریقے سے جب تحریک انصاف کی وفاق میں حکومت تھی, سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اور کیا الٹیمیٹ لیول کا ٹاکرا تھا آپس میں. نہ مسلم لیگ نون کی حکومت 1 روپیہ بھی NFC ٹرانسفر کا روک سکتی ہے KP کو جانے سے, کیونکہ جس سرکاری افسر نے سیکٹری فائنانس نے وہ سائن کرنا ہے نا, اس کو پتہ سیدھی ہتھ کڑی ہے, آئین کی وائلیشن ہے, کوئی آفیسر آپ کے لیے یہ کرنے کو تیار نہیں ہے. اسی طریقے سے ہمارے وقت کے اندر ہم سندھ کا 1 روپیہ بھی NFC ٹرانسفر کا نہیں روک سکتے تھے. یہ جو آپ KP سے سنتے ہیں نا, وہ نیٹ ہائیڈل ٹرانسفر کا ایشو ہے جس کے اوپر یہ ساری بحث ہوتی ہے. سو اس لیے جو بھی وہ فارمولہ ایگری کیا جائے اس میں یہ ایلیمنٹ آپ کو شامل کرنا چاہیے مختلف وجوہات سے کہ ڈائریکٹ ٹرانسفر کیسے ہو سکے. آخری بات جو ہے نا, وہ جو سب سے اہم بات, وہ احمد بلال محبوب صاحب نے وہ سب سے پہلے وہی بات کی تھی. اس نے کہا بھائی تم آئین میں ترمیم کی بات کر رہے ہو, تو پہلے تو یہ بتاؤ نا کیڑا آئین نظر کدھر آ رہا ہے. پاکستان کی سڑکوں پہ, گلیوں میں, محلوں میں, شہروں میں, دیہاتوں میں, عدالتوں میں کیا آئین چلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ یہ بالکل ان کی درست بات ہے کہ بڑا پاکستان کی جمہوریت کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے. تفصیل میں جائے بغیر مختصراً میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں کوئی 1.5 سال پہلے اس پہ مضمون لکھ چکا ہوں اور کئی دفعہ میں اس کے اوپر بات کر چکا ہوں. اس سفر میں جس کا اختتام احمد بلال محبوب اور اسد عمر کی دلی خواہش پہ ہوگا کہ پاکستان ایک آئینی طریقہ کار سے چلایا جائے گا جس کے فیصلے پاکستان کے عوام کریں گے, اس سفر کا ابتدا کرنے کے لیے پاکستان کو ایک نئے میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے. پاکستان کی سیاسی جماعتیں جب تک ایک دوسرے کے گلے پکڑے ہوئے ہیں پاکستان میں جمہوریت نہیں چلے گی. ایسا ہی نظام چلے گا, پھر اس کے بعد جو ہے نا شکایت نہ کریں. ہر ایک کی اپنی اپنی سیاسی جو ہے وہ خواہشات ہوتی ہیں, خواہشات تو نہیں, آپ سمجھیں پریفرنس ہوتی ہے, ترجیحات ہوتی ہیں. میری تمام, میں بولتا ہوں میری ہمدردیاں تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہیں, میری 100% ہمدردیاں تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. لیکن کیا تحریک انصاف کے پاس اگر حکومت آ جائے ایک ایسے نظام کے اندر جہاں پہ فیصلہ عوام کے ذریعے نہیں ہوا, جہاں پہ آئینی ڈھانچہ عوام کی ضروریات پورے کرنے کے لیے بنا ہوا نہیں ہے, کیا پاکستان واقعی میں بہتر ہو سکے گا؟ میرے خیال میں نہیں ہو سکے گا. میرے خیال میں 19-20 کا فرق ہو جائے گا, شاید اس سے بہتر ہو جو آج ہے. ویسے سہیل وڈائچ صاحب نے آج بڑی, جس کو کہتے ہیں عوامی زبان میں باریک واردات آئی. انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ بادشاہ بن گئے, انہوں نے یہ نہیں کہا بادشاہ اور ملکہ بن گئے, انہوں نے صرف بادشاہ کہا ہے. اس پہ ان سے بعد میں گفتگو کی جائے گی. سو بھائی یہ تمام جو لوگوں کی آپ نے دانش مندانہ باتیں سنی ہیں, اسی طریقے سے میری آپ سے بھی گزارش ہے اور باقی تمام لوگ جو سن رہے ہیں وہ صاحب قلم جو لوگ ہیں, جو صاحب آواز ہیں, یہ مسئلہ کسی سیاسی پارٹی کا نہیں ہے, یہ مسئلہ کسی ایک سیاسی گروہ کا نہیں ہے, یہ مسئلہ کسی ایک صوبے کا نہیں ہے, ایک زبان بولنے والے کا نہیں ہے, یہ ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے. اور میں آخر بھی جملہ صرف وہی بولوں گا جو سندھ یونائٹڈ پارٹی کے زین شاہ صاحب آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے سندھ کے خلاف سازش ہے. تو میں نے ان کو جو آفر کی تھی وہی آفر میں یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان کو کر دیتا ہوں. ان کی سندھ کے لیے تھی, آپ کی پنجاب کے لیے کر دیتا ہوں. آپ کی مرضی کہ جس کونے میں پنجاب کے آپ مجھے لے جائیں یا سندھ کے لے جائیں, کوئی اپنی پسند کا آدمی عورت کسی مرضی عمر کا ہو, وہ اس سے ہم سوال پوچھیں گے کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے پاس اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کے لیے اختیار اور وسائل ہوں؟ اگر ایک نے بھی نہ کر دیا تو ہم یہ جو ہم نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے اس کو چھوڑ دیں گے. بہت بہت شکریہ جی. سوالات جو ہیں اب ضرور.
لیکن یہ مائکس تو سارے وہاں رکھے ہوئے ہیں. جی مائکس وہاں رکھے ہوئے ہیں, ہم آپ کو لینڈ مائک دے دیتے ہیں. اسد عمر صاحب کے لیے باقی اسپیکرز کے بنسبت ایک اور چیلنج بھی تھا کہ 3 انچ سے لے کے 8 انچ تک ان کو مائک ایڈجسٹ کرنا پڑا تھا ہر 2 منٹ کے بعد. سر اوپن ٹو کویسچنز. جی نہیں سب تو جواب دیں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا. اسد عمر صاحب جواب چلیں دیں. میں بول دیتا ہوں جی. اچھا جی, پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جو تجزیہ پیش کیا کہ 3 سال جو ہو رہا ہے, میں 100% اتفاق کرتا ہوں اس کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. دوسرا میرے خیال میں اس مسئلے کا حل کیا ہے, میں احمد بلال محبوب صاحب نے یہی جو آپ نے بات کی تھی بالکل ابتدا میں انہوں نے ادھر سے شروع کیا تھا, اور ابھی آخری بات جو میں نے کی ہے وہ کی یہی ہے کہ یہ اصل بڑا مسئلہ پاکستان کا یہ ہے. تو آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, اور ہم تو جمہوریت میں یقین رکھنے والے ہیں, تو ہم تو سیاسی جماعتوں کی طرف ہی دیکھتے ہیں کہ وہی حل نکالیں گے. جی مائک ادھر ادھر آپ مائک بلیک ادھر والا دے دیں, مائک بلیک والا مائک ادھر دے دیں. ادھر پہ چل رہا ہے. جی میں اس پہ پہلے آلریڈی اپنی اسپیچ میں بات کر چکا ہوں, اور بالکل میرے خیال میں یہ غلطی تھی, اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی وفاقی اور صوبائی حکومت کے اختیار میں ہونا ہی نہیں چاہیے. اس کے اوپر پہلے تفصیل سے بات کرتے ہیں. ہم ذرا احتیاطوں کے عادی ہو گئے. مجاہدہ کا دور ہو, عمران خان کا دور بھی ایسا ہی تھا. عمران خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ طاقتور انسان تھے. میں پھر بھی احتیاطی کرتا ہوں, ہماری پیچھے نہیں کہا. تو وہ اتنے کے بس اور اتنی طاقتور کہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہی نہیں لا سکتے. سر اچھا جی, دیکھیں سوال آپ کے بالکل غلط سوال ہے. میرا پاکستان کے بلکہ جنوبی ایشیا کے جو کلچر ہے نا, اس سے تھوڑا سا یہ اختلاف ہی ہے. یہ جو معاشرے دنیا کے اندر کامیاب ہوئے نا جی, انہوں نے شخصیت پہ انحصار کرنا چھوڑ کر ادارے, نظام, ان کی بہتری کے اوپر جو ہے وہ ترجیح دی اور توجہ دی. ہمارے ہاں شخص کی طرف دیکھا جاتا ہے, اور یہ پورے جنوبی ایشیا کی بات ہے. اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں, وہ جب ہم چھوٹے تھے تو بڑائے صاحب کراچی کی دیواروں پہ تو لکھا ہوتا تھا, پتہ نہیں پنجاب میں ہوتا کہ نہیں تھا, وہ دیواروں پہ لکھا ہوتا جی. اس زمانے میں یہ سوشل میڈیا تو ہوتا نہیں تھا, تو فیس بک پوسٹیں نہیں ہوتی تھی, دیواروں پہ ہی لکھا ہوتا تھا چہرے نہیں نظام کو بدلو. سر نظام بہتر کریں, اس کے بعد چہرہ, مجھے عمران خان کا چہرہ پسند ہے, آپ کو شاید کسی اور کا ہوگا. اس کے بعد آپ پہلے لیکن جب سے میں ان کی صحبت میں بیٹھ رہا ہوں تو میں آلریڈی میں عرض کر دوں, اسد بھائی سے یہاں پہ جو مجھے انوائٹ کیا ہے, انہوں نے مجھے یہی کہا کہ آپ کی ججمنٹ کی وجہ سے. سہیل بھائی سے میری کافی دیر سے, سہیل بڑائی صاحب سے ملاقات ہے. میں نے تحریک تحفظ آئین بھی جوائن کی تھی. دیٹ از ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی, دیٹ از این الائنس. تو اس کو بھی آئین کے لیے, اور اسی لیے میں نے یہ جو شروع بھی کیا وداؤٹ پریجوڈس کیا کہ میرا جو وہ سٹینس ہے. دیکھیں جو لوکل باڈی سسٹم, میں اسد عمر صاحب کی ایفرٹ کو, ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, آپ کوئی اچھی بات بھی کریں تو سب سے پہلے آپ کی الائنمنٹ دیکھی جاتی ہے کہ آپ کی تاریں کہیں نہ کہیں سے, آپ کسی کو آرگینیکلی اوریجنلی
صحیح آدمی نہیں سمجھتا، یہ ہمارا پرسیپشن بن گیا. اگر میں نظر آنا شروع ہوا ہوں یا مجھے یہاں پہ بلایا گیا ہے تو شاید یہ پرسیپشن ہو کہ میں کوئی نئی پارٹی لے کے آنا چاہ رہا ہوں، چونکہ میں ساری پارٹیوں کے خلاف بول رہا ہوں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور میں اسد صاحب کی اس ایفرٹ کو بالکل انڈورس کرتا ہوں. یہ جتنی بھی انہوں نے باتیں کی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں اور کلیریفائی کر دوں، کوئی بھی لوکل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ ہمیشہ وفاق مضبوط ہوگا تو وہ ملک مضبوط ہوگا، کیونکہ ڈیفینس، فارن پالیسی، کرنسی، فائنینس، یہ انہی کے کنٹرول میں ہوگا تو ملک چلے گا، ادروائز تو لڑائیاں ہوتی رہیں گی. سو میجر ٹیکسیشن وہیں سے ہوگی. جو ان کی اورینٹیشن مجھے نظر آئی ہے، اس سے پہلے مجھے نہیں پتہ تھی. ان کا خیال یہ ہے کہ این ایف سی ایک ایسے ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے فنڈز کا جہاں سے سیدھا لوکل گورنمنٹس کو آنا چاہیے. تو میرا خیال ہے یہ بہت اچھا اقدام ہے، وداؤٹ پریجوڈس کہ میں اس کانسٹیٹیوشن اور جو کانسٹیٹیوشن کی بات پہلے ہوئی ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. ہم صرف اس وقت ایک سبجیکٹ کی بات کر رہے ہیں، اور میری یہاں پہ پریزنس کسی پولیٹیکل پارٹی کی پروموشن کے لیے نہیں. تھینک یو. میں نے اجازت میں نے جی میری بات، میرا دوست یہ ہے کہ ہم لوگ بلدیاتی نظام کی بات کر رہے ہیں. ابھی بھی یہاں پہ آپ لوگوں نے بات کی کہ مشرف کے دور کا بلدیاتی نظام تھا، سب کہتے ہیں کہ بہترین نظام. 2008 کے بعد سے 2026 آ کے ہے، پولیٹیکل گورنمنٹس آ رہی ہیں، ابھی بھی ایک ہائبرڈ نظام ہے. مجھے بتائیے گا کہ اتنا ٹائم گزر گیا ہے، یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کی یا سیاسی جماعتوں کی ناکامی نہیں ہے کہ کوئی بھی ایک ایسی جماعت بھی ایسا بلدیاتی نظام متعارف نہیں کروا سکی جس طرح کا ڈکٹیٹر نے کروایا تھا. تو یہ آپ کو ناکامی ہے پولیٹیکل جماعت؟ بہت سادہ سے جواب جی، بالکل ناکامی ہے. سہیل ولایت صاحب اور احمد بلال محبوب صاحب سے پوچھے نا 26ویں 27ویں ترمیم کے بارے میں کیا ہم سے انہوں نے کیا پوچھا، یہ تو ہمارے تو ساتھی ہے نا. جی غیر صحافی کو بھی جاتا ہے. ضرور میں تھوڑا سا اپنا تعارف کروانا چاہوں گا. میرا نام ڈاکٹر شفیع نظامی ہے، اور ایک آرگنائزیشن ہے پاکستان میڈیکل ایسوسیشن، تو اس کے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں ان کی صدارت اور کام کر چکا ہوں. اور جو ہماری لوکل گورنمنٹس ہیں اس کے لیے میں ایک ورکر ہوں. saying that a political worker, جو نان پولیٹیکل ہے یہ ڈیڈ باڈی ہو سکتی ہے. ادروائز ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ پالیٹکس کیونکہ یہ صوفیہ کا کام ہے، کسی عام آدمی کے وسط کا کام ہے. میں ایک تو آپ سب قابلین کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، اور ایک خصوص جسٹس صاحب کے ساتھ کہ جو کانسٹیٹیوشن کے اندر چیزیں موجود ہیں 140A کے اندر اگر لکھا ہوا ہے اور اس کو جیسے جسٹس صاحب نے فرمایا کے ساتھ ٹو بی ریڈ. اور اس کی میں یہ کہنا چاہوں گا چونکہ میں سوشل ورکر ہونے کے ناطے میڈیکل کے لیے کانسٹیٹیوشن میں کہیں نہیں لکھا کہ ریاست جو ہے وہ صحت کی سہولت فراہم کرے گی. ایجوکیشن کے لیے غالباً ضمن ہے لیکن ہیلتھ کے لیے کبھی طور پہ نہیں. لیکن کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل نمبر 3 کی وجہ سے جو بنیادی حقوق ایشورٹی دیتا ہے اس کے اندر ہی اس کو ایکسپلین بھی کیا گیا ہے اور ہیلتھ کے لیے کیا ہے. میں یہ تنقید اس لیے ماننا چاہ رہا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر تو سب چیزیں لکھی ہیں، اور جو بندہ سا ورکر ہونے کے ناطے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوکل گورنمنٹ نہیں ہے تو ہمارا کانسٹیٹیوشن پوری طرح سے عمل ہی نہیں ہوا. اس کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کے اندر فیڈرل گورنمنٹ ہے، پروونشل گورنمنٹ ہے، اور اسی طرح سے ایک بڑا فگر دیٹ از دا لوکل گورنمنٹ. باقی اسد عمر صاحب آپ کی تحریک کے ساتھ یقینی طور پر ہم نے اتفاق کے اوپر میں وقت زیادہ نہ دوں تو ہم نے بھی ایک کوشش کی تھی کہ آج سے 3-4 سے پہلے ہی عوام کو پاکستان کے نام سے، اور اس کے اندر بنیادی نقطہ یہی تھا کہ جو ہماری لوکل گورنمنٹس ہیں اس کے پاور ہونا چاہیے. آج اچھا تھا ایک ہمارے دوست زاہد اسلام صاحب کا نام اگر آپ لوکل گورنمنٹ کے لیے
बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत बड़ा उनका काम है। सलमान आबिद साहब हमारे जर्नलिस्ट हैं, प्रेस के साथ बहुत है। लेकिन मैं एक चीज़ के नए पहिया ईजाद करने के लिए आने वाली कोई नहीं, और मैं जस्टिस साहब की बात के साथ इंग्लैंड का कहा, लेकिन उसमें अगर आप स्वीडन के सिस्टम को देखें तो स्वीडन का सिस्टम इज द बेस्ट। और जो असद साहब फरमा रहे थे तो उसके साथ ही फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से एनएफसी अवार्ड की भी एश्योरिटी होनी चाहिए। और प्लस जब तक ये यूनियन कौंसिल अपने फंड्स को जनरेट नहीं करेगी वो सस्टेनेबल नहीं। मैं समझता हूँ उसके लिए इट मे नॉट बी टेकन एज अ क्वेश्चन एंड आई एम सॉरी कि इतने बड़े लोगों के सामने आते हैं। तीन चीज़ें जो हैं दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इसी सिस्टम के लिए। दैट इज़ ए नुमाइंदगी कैसे है, नुमाइंदगी के साथ उसकी फाइनेंशियल जो ऑटोनॉमी है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और अथॉरिटी दैट इज़ द डिसिप्लिन और अकाउंटेबिलिटी के बारे में यकीनी तौर पर पहले जैसे कह चुके हैं कि चेयरमैन साहब जो थे वो सारे जो जेलों के अंदर थे या कड़ी उनको ला के रखी। वी आर वेरी मच फॉर यू, और हम समझते हैं आज सच्ची बात मैं तो ये समझ रहा था कि आज शायद पंजाब के 2025 एक्ट के बारे में भी बात हो कि जो अभी तक हुकूमत पंजाब इसको डिले कर रही है हमारे लोकल सिस्टम को बहुत से ढीले बहानों के साथ करके, उसके बारे में भी यकीनी तौर पर हम इसलिए बात करेंगे कि जो पोजेसिवनेस है और ब्यूरोक्रेसी को भी उसके अंदर जो रखा जा रहा है। मेरा ख्याल है कि निज़ामी साहब वो क्योंकि इस वक्त तो एक मजबूरी बात हो गई है ना कि ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये अमेंडमेंट हो, तो ये वाला जो है अभी तो इसके ऊपर हमारे एतराज़ात हैं 2025 के एक्ट के ऊपर, अभी इस पर डिस्कशन चल रही है और मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें गवर्नमेंट सीरियस हुई कि ये कोई इम्प्लीमेंट होगा। अभी इसमें बहुत अमेंडमेंट्स होंगी, तो जब वो इस लेवल पे आएगा तो डेफिनेटली इसका भी स्कैनिंग करेंगे, इस पर सब बात भी करेंगे। लेकिन अभी तो ओवरऑल हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या ये जो इलेक्शन करवाने जा रहे हैं वो क्या उनके अंदर भी कोई इख्तियार होंगे या नहीं होंगे। तो अभी तो हम जो ऊपर नेशनल लेवल की डिस्कशन चल रही है, तो ये वाले जो एक्ट है अभी तो ये मेरा ख्याल है अदालत को मुतमईन करने के लिए बनाते हैं, फिर उसको अंदर अमेंडमेंट कर लेते हैं, तो कोई अभी सीरियस बिल और एक्ट नहीं आया मेरा ख्याल। ओके जी, अच्छा जी, एक बज गया है, तो अगर कोई बहुत अहम सवाल नहीं है तो फिर हम शुक्रिया अदा करेंगे शुरका का, एक दफ़ा फिर आप सब का भी और शुरका का भी कि आप टाइम निकाल के यहाँ पर आए। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त।